لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله نعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، وهو أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة، وأشد المعاقبين في الشدة والنقمة. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسوله البشير النذير، السراج المنير، مولانا ومولى الثقلين، جد الحسنين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما بقية الله في العالمين، أرواح العالمين له الفداء. أما بعد، قال الله الحكيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. درود بھیجئے محمد وعلیہ وسلم. عزیزان محترم، سورہ مبارکہ حدید کی آیت نمبر 17 سرنامہ کلام، جس کے اندر خداوند عالم نے ارشاد فرمایا کہ اس بات کو جان لو کہ بے شک خداوند عالم زمین کو موت کے بعد حیات عطا کرے گا، اور اسی نے تمہارے لیے نشانیوں کو کھول کر بیان کیا ہے تاکہ تم غور اور فکر کر سکو، سوچ سکو. قرآن کریم کی دعوت مسلسل تدبر کی دعوت ہے، غور اور فکر کی دعوت ہے، سوچ و بچار کی دعوت ہے. قرآن کریم ہدایت کی کتاب ہے، اور ہدایت بغیر تفکر کے حاصل ہو نہیں سکتی. اسی لیے ہمارے یہاں متعدد روایات میں تفکر کو، سوچ کو، فکر کو، تعقل کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے. وہ مشہور روایت جس کو آپ مومنین نے ہمیشہ سماعت فرمایا کہ تفکر ساعت افضل من عبادت 70 سنہ، ایک لمحے کا سوچنا 70 سال کی عبادت سے زیادہ بہتر ہے. لیکن وہ کون سی عبادت؟ وہ عبادت کہ جس میں یہ معلوم ہی نہ ہو کہ کس کے سامنے انسان کھڑا ہو رہا ہے، کس کے سامنے اپنی زبان پر حمد جاری کر رہا ہے، اس کے سامنے کیا طریقہ ہونا چاہیے اور کیسے اس کا ادب عبادت ہونا چاہیے. یقیناً اگر انسان تفکر کے ساتھ عبادت کرے گا تو اس کی عبادت میں پھر ان لوگوں کا رنگ بھی آئے گا کہ جنہوں نے خداوند عالم کی معرفت کے ساتھ اس کے سامنے سجدے کیے، یعنی ہمارے ائمہ علیہم السلام. ہمارا عزیزوں اپنی عبادتوں میں اگر خداوند عالم ہمیں توفیق عبادت عطا کر دے تو اس کا احسان ہے ہمارے اوپر کہ وہ ہمیں نماز کی ادائیگی کی توفیق عطا کر دیتا ہے، دعاؤں مناجات سے وابستہ کر دیتا ہے. لیکن انہی عبادتوں میں نامعلوم ہمارا طریقہ کار کیا سے کیا ہو جاتا ہے، ذہن کہیں اور ہوتا ہے، روح کہیں اور ہوتی ہے، فکر کہیں اور ہوتی ہے. لیکن ائمہ علیہ السلام کا طریقہ کار واضح ہے، ہم سب کے سامنے ہے. ایک دو چیزیں جوان بچوں کے لیے بیان کر دوں کہ چوتھے امام سجاد علیہ السلام عبادت کر رہے ہیں، نماز کی حالت میں ہے. نماز کی حالت میں امام کی ابا سے رک گئی، کندھے سے نیچے گر گئی. اب جو ساتھ کھڑے ہوئے ہیں ان کی توجہ امام کی طرف ہے. جب نماز تمام ہوئی تو امام نے اپنی ابا کو درست کیا. ایک پوچھنے والے نے سوال پوچھ لیا، مولا دوران نماز، اثناء نماز آپ کی ابا سر کی کندھے سے نیچے گری، آپ نے اس کو درست نہیں کیا، اور نماز کے بعد آپ نے جب تمام ہوئی نماز تو آپ نے اس ابا کو صحیح کیا. تو امام کا جواب کیا تھا کہ کیا تمہیں معلوم نہیں تھا کہ کس کی بارگاہ میں کھڑا ہوا تھا؟
یعنی اس کی، اب میں اس جملے کو تھوڑا کھولی، ہم ان جملوں کو سن کر محظوظ ہوتے ہیں، یقیناً محظوظ ہونا چاہیے، لیکن ان کے اندر پیغامات بھی لینے چاہیے۔ پیغام کیا ہے اس کا؟ امام نے اس جملے میں پیغام کیا دے دیا کہ تمہیں نہیں معلوم تھا کس کی بارگاہ میں کھڑا ہوا تھا۔ اس جملے کے ساتھ میں جو مطلب نکال پا رہا ہوں وہ یہ ہے، اور مجھ سے بہتر علماء یہاں موجود ہیں، وہ اس کی وضاحتیں کر سکتے ہیں۔ اس جملے کے اندر شاید پوشیدہ چیز یہ ہو کہ دیکھو اس کی بارگاہ میں کھڑے ہوئے ہو کہ اگر تم اپنی جانب توجہ کرتے تو یہ اس کی شان میں توہین تھی کہ تم اس کے سامنے ہونے کے باوجود تمہاری توجہ اپنی جانب ہے۔ جب اس کی بارگاہ میں آ گئے ہو تو اب تمہارا تمام ہم و غم، تمہارا وجود پوری اپنے معرفت کے ساتھ فقط اس کے سامنے حاضر ہونا چاہیے۔ اگر اس کے سامنے بھی تم نے اپنے لباس کو، اپنی ابا کو، اپنے جسم کو کچھ اہمیت دی تو اس کا مطلب ہے تم نے اس کا حق معرفت ادا نہیں کیا۔ اس کی شان میں کوتاہی ہے کہ اس کے سامنے اپنے اوپر توجہ دو۔ میں اگر اس کے سامنے کھڑی ہوئی حالت میں اپنی ابا کو صحیح کرتا، اس کا مطلب ہے میں نے اس کی شان کو چھوڑ کر اپنی شان پہ توجہ دی ہے، اسے چھوڑ کر میں اپنی جانب متوجہ ہوا۔ یہ خداوند عالم کی تنقیص ہے۔ البتہ یہ معرفت کے درجات ہیں، یہ ہر کسی سے میسر نہیں ہے، نہ ہر کسی سے سوال ہے ان چیزوں کا۔ ہم میں سے کسی کو بھی خداوند عالم قیامت کے دن یہ کہہ کر نہیں پکڑے گا کہ تم نے علی ابن ابی طالب بننے کی کوشش کیوں نہیں کی، تم نے علی بننے کی کوشش کیوں نہیں کی۔ خداوند عالم نے اس کائنات میں فقط ایک مرتبہ علی کو خلق کیا ہے۔ خداوند عالم ہم سے قطعاً یہ سوال نہیں کرے گا کہ تم علی کیوں نہیں بنے، خدا یہ سوال ضرور کرے گا کہ علی کے راستے پر کیوں نہ چلے۔ میں نے تمہیں علی بننے کے لیے نہیں بھیجا تھا، میں نے تمہیں علی کے راستے پر چلنے کے لیے بھیجا تھا۔ بس ہمارا آپ کا افتخار، ہماری آپ کی عزت شرافت یہ ہے کہ ہم علی کے راستے پر چلیں۔ جتنا جتنا علی علیہ السلام کے راستے پر چلتے چلے جائیں گے اتنا امام علی علیہ السلام کی شفاعت کے قابل بنتے چلے جائیں گے۔ درود پڑھیے سب مل کے محمد علیہ وسلم۔ بس خداوند عالم نے اس چیز کو ہمارے سامنے رکھا عزیزوں۔ یہ جو ایام ہے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی شہادت کی مناسبت کے ایام، اس میں ہم نے آپ کے سامنے 2 دن جو گزر گئے اس میں جو گفتگو کی، جناب سیدہ نے کن حالات میں قیام کیا، کیا جناب سیدہ کے حالات تھے، اس کے حوالے سے ہماری گفتگو۔ آج بھی سلسلہ کلام کو وہیں سے آگے بڑھاتے ہیں۔ اس سے پہلے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی عظمت کے اعتراف کے لیے فقط 1-2 نکات۔ جناب سیدہ کو سیدۃ النساء العالمین بھی کہا گیا۔ ایک سائل نے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے دریافت کیا کہ ابن رسول اللہ، آپ کی والدہ گرامی، جدہ گرامی جناب سیدہ کو سیدۃ النساء العالمین کہا جاتا ہے، اور جناب مریم کو بھی قرآن میں خداوند عالم نے سیدۃ النساء العالمین قرار دیا۔ آیا ان دونوں کا مرتبہ و مقام ایک ہی ہے یا الگ الگ ہے؟ امام صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بے شک جناب مریم بھی سیدہ نساء العالمین ہے، اور ہماری دادی جناب فاطمہ زہرا بھی سیدۃ النساء العالمین ہے، مگر اس فرق کے ساتھ کہ مریم جب تک زندہ تھیں تو اپنے زمانے کی خواتین کے لیے سید و سرداری تھی، لیکن ہماری دادی فاطمہ زہرا اول آدم سے لے کر خاتم تک تمام خواتین کی سید و سردار۔ یہ ایک فرق ہے جناب سیدہ اور جناب مریم کی اس کے اندر۔ دوسری جناب مریم اور امام جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی عظمت کافی حد تک مشترکات ہیں، اس عنوان سے وقت بیان کر رہا ہوں۔ جناب مریم کے بارے میں قرآن میں بیان ہوا کہ خداوند عالم نے جناب مریم کی کفالت کے لیے حضرت زکریہ کو مامور کیا، یعنی حضرت زکریہ کے نبی جب قرآن دازی کے ذریعے سے طے ہوا کون مریم کی کفالت کرے گا، قرعہ ڈالا گیا، حضرت زکریہ کا نام نکلا۔ حضرت زکریہ نے کفالت کی، یعنی پرورش کی، تربیت کی۔ روایات معصومین میں یہ بیان ہوا کہ جناب فاطمہ زہرا وہ ہیں جن کی کفالت کو مستقیماً خداوند عالم نے خود انجام دیا۔ جناب سیدہ کے لیے امام محمد تقی علیہ السلام کی ایک روایت موجود کہ جس میں بیان کیا گیا کہ جب جناب سیدہ حالت عبادت میں ہوتی تھی تو سلمان سے واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ جب سلمان آئے کسی کام سے، اب سلمان کا وہ مقام ہے کہ جناب سیدہ کے گھر میں اگر کسی کو آنے کی اجازت ہے تو وہ سلمان ہے، سلمان کی عظمت ہے۔ سلمان آئے، کسی کام سے آئے، دیکھا جناب سیدہ عبادت کر رہی ہیں اور چکی چل رہی ہے،
چکی چل رہی ہے، عبادت۔ سلمان کو تعجب ہوا، جانے کے بعد رسول اللہ سے بیان کیا، یا رسول اللہ عجیب منظر دیکھ کر آیا ہوں۔ سلمان کیا منظر دیکھ لیا؟ کہا جناب سیدہ کے گھر میں دیکھا، جناب سیدہ محراب عبادت میں ہیں، عبادت میں مشغول ہیں اور چکی چل رہی ہے۔ خداوند رسول اللہ نے جواب دیا، سلمان اس میں تعجب نہ کرو، فاطمہ زہرا کا خدا کی بارگاہ میں مقام بہت بلند ہے۔ فاطمہ زہرا خدا کی عبادت میں مستغرق رہتی ہیں، خداوند عالم نے ملائکہ کو ان کے گھر کے کاموں کی خدمت میں مامور کیا ہے۔ البتہ کوئی اس بات سے یہ ذہن میں نہ لے کے جائے کہ جناب سیدہ کے گھر کے سارے کام ملائکہ انجام دیتے تھے، یہ فقط مراتب کو دکھانے کی خاطر خدا نے کہیں کہیں کچھ کیا ہے۔ وَإِمَّا وہ روایت بھی ذہن میں رہنی چاہیے ہمارے ذہنوں کے اندر کہ جہاں جناب سیدہ نے جب جناب فضہ ان کو بعنوان خادمہ میسر آئیں تو جناب فضہ کے ساتھ گھر کے کاموں کو تقسیم کیا۔ ایک دن گھر کے کاموں کی ذمہ داری فضہ کی ہے، ایک دن جناب فاطمہ کی ہے۔ فاطمہ زہرا ایسا نہیں ہے کہ گھر میں کام نہیں کرتے تھیں، کہیں کہیں خداوند عالم نے ان ہستیوں کے مراتب کو دکھایا ہے۔ اور جناب فاطمہ اور جناب مریم وہ ہستی کے جن کے لیے قرآن میں آیا حضرت زکریا نے کفالت کی، یہاں پر خداوند عالم نے حضرت فاطمہ کے لیے رسول اللہ جیسی آغوش رکھی، خاتم النبیین کو رکھا۔ اور ساتھ میں اسی قرآن میں بیان ہوا کہ جب کبھی حضرت زکریا آئے، کلما دخل علیہ زکریا فی المحراب، جب بھی زکریا محراب میں آئے دیکھا کہ مریم کے سامنے ایک آمادہ دسترخوان موجود ہے، مریم کے سامنے غذائیں موجود ہیں۔ اب حضرت زکریا کو تعجب ہوا، قرآن کی آیات ہیں سورہ مریم میں بھی اور متعدد جگہوں پہ، یا مریم انا لکی ھذا، اے مریم یہ غذا کہاں سے آ گئی؟ آپ اپنے آپ سے سوال پوچھیں کہ حضرت زکریا کو تعجب کیوں ہو رہا ہے غذا دیکھ کر سامنے؟ اس لیے کہ میں نے عرض کیا واحد کفیل کون ہے، کفالت کرنے والا کون ہے، واحد رابطہ مریم کا کون ہے؟ حضرت زکریا۔ اب اگر یہ غذا آئے گی تو کون لے کر آئے گا؟ زکریا لائیں گے۔ زکریا کا سوال بتا رہا ہے کہ زکریا نہیں لے کر آئے، کسی اور کا رابطہ ہے نہیں، تو اب سوال بن گیا حضرت زکریا کے ذہن میں، یا مریم انا لکی ھذا، میں تو لے کر نہیں آیا، پھر یہ غذا کہاں سے آئی؟ حضرت مریم کا جواب ہے، قال ھذا من عند اللہ، یہ اللہ کی جانب سے ہے۔ خدا جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے عطا کرتا ہے۔ توجہ کیجئے گا، جناب مریم کا جواب ہے۔ جناب مریم وہ ہیں کہ جن کے سامنے آسمان سے آمادہ غذائیں آ کے رکھی جائیں، یہ جناب مریم کی عظمت ہے، یقیناً ایک بڑی عظمت ہے۔ لیکن جناب فاطمہ کی عظمت یہ ہے کہ جب جناب فاطمہ 3 دن کے روزوں کے بعد اپنے گھر میں بیٹھ کر اپنے ہاتھوں سے روٹیاں بنائیں تو ان روٹیوں کو لینے آسمان والے زمین پر اتر کر آ جائیں۔ درود پڑھیے سب مل کے محمد علیہ۔ سورہ دہر کے اندر اسی بات کا اشارہ ہے، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ یہ وہ گھرانہ ہے جو اللہ کی محبت میں مسکین و یتیم و اسیر کو اطعام کرتا ہے، یعنی آسمان والے فرشتے آسمان سے نازل ہوں جناب سیدہ کے گھر کا رزق لینے۔ عزیزوں ہمارے پاس تو بس جو کچھ ہے بغیر کسی تعصب، بغیر کسی مبالغے کے، وہ جناب فاطمہ زہرا کا عطا کردہ رزق ہے۔ اس کو آج کے دور کے حکیم بصیر رہبر مقتدر حضرت آیت اللہ خامنہئی نے بیان کیا، کہتے ہیں کہ میں اپنی اس ایران کا جو اس وقت تشیع کا مرکز ہے، اس کا پورا رزق ایام فاطمیہ میں خدا سے طلب کرتا ہوں۔ یہ معنوی باتیں عزیزوں، پورا رزق، یعنی رزق کے اندر فقط کھانا نہیں ہوتا، روٹی نہیں ہوتی، رزق کے اندر سب سے بڑی شے عزت ہوتی ہے، رزق کے اندر سب سے بڑی شے شجاعت ہوتی ہے، ابوہت ہوتی ہے، یعنی آپ کا دشمن طاقت میں آپ سے کتنا ہی زیادہ کیوں نہ ہو مگر آپ کی طرف میلی آنکھ سے دیکھنے کی جرت نہ کرے، یہ سب سے بڑا رزق ہے، یہ سب سے بڑی جو ہے وہ شجاعت ہے۔ بیان کرتے ہیں ہم جو کچھ بھی لیتے ہیں جناب سیدہ سے لیتے ہیں، یعنی توسل ہے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کا۔ اس بات کو وضاحت کے ساتھ ہم سمجھتے ہیں کہ جناب فاطمہ زہرا کوئی معمولی ہستی نہیں ہے، 5ویں امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام۔ سے یہ حدیث نقل کی گئی ہے کہ جس میں امام نے ارشاد فرمایا کہ ہم اہل بیت علیہ السلام خداوند عالم کی حجت ہیں تمہارے اوپر، اور جب ہم خدا کی حجتوں کو خدا سے کوئی چیز طلب کرنی ہوتی ہے تو ہم جناب فاطمہ زہرا کو وسیلہ قرار دیتے ہیں۔ کن کے الفاظ ہیں جن کو آپ حجت خدا قرار دے کر خدا کی بارگاہ میں وسیلہ اختیار کرتے ہیں؟ دعائے توسل آپ ہر معصوم کا نام لے کر کیا کہتے ہیں؟ یا وجیہن عند اللہ، اشفع لنا عند اللہ، اے اللہ کے نزدیک صاحب مقام و مرتبہ،
اے اللہ کے نزدیک بلند مرتبہ ہستی، اشفع لنا عند اللہ، ذرا ہماری سفارش تو کر دیجئے خدا کے نزدیک، ذرا ہماری بات تو پہنچا دیجئے خدا کے نزدیک، چونکہ ہماری زبانیں ناقص ہیں، گناہوں سے آلودہ ہیں، لیکن ایک دل میں جو محبت ہے آپ کی، اس محبت سے ایک توقع ہے کہ خدا ہماری زبانوں کو نہیں دیکھے گا، اب جب ہم نے آگے آپ کو رکھا تو خدا آپ کی برکت سے ہماری بات سن لے گا۔ یہ توسل ہے۔ امام بیان کرتے ہیں جب ہمیں خدا کی بارگاہ میں اپنی کوئی بات پہنچانی ہو، ہم جناب فاطمہ زہرا کا توسل اختیار کرتے ہیں، یہ وہ ہستی ہے۔ بس جناب فاطمہ زہرا وہ ہستی کہ جن کے دسترخوان سے لینے فرشتے آئے۔ آخری چیز بھی سن لیجئے، جناب مریم اور جناب فاطمہ زہرا کو خداوند عالم نے یہ مقام عطا کیا کہ دونوں کے بیٹوں کو خداوند عالم نے طولانی عمر عطا کی۔ حضرت مریم کو بھی، حضرت مریم کے بیٹے حضرت عیسیٰ، خداوند عالم نے طولانی عمر دی ہے ان کو ابھی تک موت نہیں آئی۔ جب ان کا وقت آیا، ان کو پھانسی پہ لٹکایا گیا تو وہاں سے خداوند عالم نے اہتمام کیا، حضرت عیسیٰ کو وہاں سے اٹھا لیا گیا، آسمان پر لے جایا گیا۔ اور امام عصر بھی 1200 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو چکا اس دنیا میں تشریف لائے ہوئے، اور آج تک الحمدللہ زندہ ہیں۔ ٹھیک ہے، دونوں کے بیٹوں کو خدا نے طولانی عمر عطا کی، یہاں پر دونوں برابر ہو گئے۔ ٹھیک ہے، حضرت عیسیٰ کی عمر زیادہ ہے، حضرت امام کی عمر ان کے اعتبار، سال کے اعتبار سے کم ہے، لیکن عزیزوں فضیلت دیکھنے کا مزہ اس دن آئے گا جب خداوند عالم کی جانب سے اجازت ملے گی، عیسیٰ بھی آسمان سے اتریں گے، مہدی بھی ظاہر ہوں گے، اور اس وقت جب جناب زہرا کا فرزند آگے کھڑے ہو کر امامت کرے گا تو فضیلت زہرا سامنے آئے گی۔ جناب یعنی خداوند عالم نے یہ فضیلت بھی جناب سیدہ کے لیے رکھی ہے کہ آخری زمانے میں جب حضرت عیسیٰ تشریف لے کر آئیں گے تو یقیناً صاحب بلند مرتبہ ہستی ہیں، جلیل القدر انبیاء میں سے ہیں، 5 بڑے انبیاء میں سے ایک نبی ہیں۔ خدا کی حکمت ہے، اس حکمت پر کبھی موقع ملا انشاءاللہ میرے علاوہ بھی کوئی یہاں بیان کرے گا، مجھے توفیق ملی انشاءاللہ بیان کروں گا کبھی کہ خدا نے حضرت عیسیٰ کو کیوں قید حیات میں رکھا ہے اور آخری وقت میں کیوں ظاہر کرے گا۔ لیکن بہرحال خداوند عالم کا فیصلہ ہے، حضرت عیسیٰ کے ذریعے سے ہی کام ہونا ہے۔ حضرت عیسیٰ آئیں گے اور اس کے بعد امام عصر تشریف لے کر آئیں گے اور امام امامت کریں گے، حضرت عیسیٰ پیچھے بے عنوان مقتدی نماز پڑھیں گے۔ عزیزوں یہ مختصر سا احوال تھا جناب سیدہ کی عظمت کا ظاہر سمجھنے کا۔ میں پہلے دن بھی آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں، جناب سیدہ کی عظمت جیسے کہ ہے ویسے نہیں سمجھی جا سکتی، آئمہ نے بیان کیا ہے، نہیں کر سکتے ہو ادراک، لہذا جو ظاہر ہے اس کی حد تک ہی ہم رہتے ہیں بس۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے جو زمانے کے حالات ہیں جن میں جناب سیدہ نے قیام کیا، یہ آپ کے سامنے کل بھی بیان ہوا کہ جناب سیدہ کا قیام دین کے مکمل حیثیت کو باقی رکھنے کا قیام تھا۔ دین کی مکمل حیثیت کیا تھی؟ جس چیز کی وجہ سے آیت نازل ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم، وہ کیا چیز تھی؟ ولایت۔ یعنی جب ولایت کا اظہار ہوا، ولایت کا اظہار قرآن کریم کی دیگر آیات میں بھی تھا، کل بیان کیا آپ کے سامنے کہ بے عنوان ولی جب امام علی کا تعین ہوا، یعنی شخص سے ولی کا تعین ہوا، یہ اتنا اہم تھا کہ خدا نے اس تعین پر کہا آج تمہارا دین مکمل ہوا ہے، آج میں تمہارے دین سے راضی ہوا ہوں، چونکہ اب فقط زبانی بات نہیں ہے، نظریاتی گفتگو نہیں ہے، فقط اشارہ کنایہ نہیں ہے، صراحت کے ساتھ ولی کا تعین ہو چکا ہے، ہاتھ میں ہاتھ لے کے رسول بتا چکا ہے کہ یہ علی میرے بعد تمہارا جانشین ہے۔ یہ خدا کے نزدیک اتنا اہم کام تھا کہ خدا نے اس دین پر رضایت دی ہے۔ اور جناب سیدہ نے کیا کوشش کی اپنے قیام میں؟ اس دین کو، اس حقیقت کو باقی رکھیں۔ امام حسین نے کیا کوشش کی کہ دین کی کم ترین حد کو باقی رکھنے میں کامیاب ہو جائیں۔ وہ کم ترین حد کیا تھی؟ کہ کم از کم اس پہ راضی نہ ہو کہ یزید جیسا تمہارا حاکم بن جائے۔ یہ تو دین کی آخری حد ہے، اگر تم نے اس حد کو بھی ختم کر دیا تو زوال۔ تو اسی لیے امام نے کہا وعلی الاسلام یا السلام اذا بلی الامہ بالراعی مثل یزید، اگر یزید جیسا حکومت کا راعی چلانے والا بن جائے گا، وہ فاتحہ پڑھو اسلام کے اوپر، ختم ہو گیا اسلام۔ یہ آخری حد ہے، اس حد کے پار اسلام تباہ ہو جائے گا۔ امام اس حد کو روکنے میں کامیاب ہو گئے۔ جناب سیدہ کا قیام دین کو مکمل حد کے اندر باقی رکھنا تھا۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے زمانے کے جو حالات ہیں، کل آپ کے سامنے عرض کیا، آج اسی سے آگے بڑھاؤں کہ شدت کے ساتھ پیچیدہ حالات ہیں۔ جناب سیدہ کی عظمت ہی یہ ہے کہ پیچیدہ حالات میں جناب سیدہ نے قیام کیا ہے۔ ان پیچیدہ حالات کے اندر بصیرت اور شجاعت چاہیے۔ وہ وقت کہ جب مدینے میں رہنے والے بڑے بڑے سرکردہ افراد بھی زبان نہیں کھول پا رہے،
امام علی علیہ السلام کی حقانیت کو سمجھنے والے مدینے میں ختم نہیں ہوئے تھے، غدیر خم کو اپنی آنکھوں میں بسانے والے مدینے میں ختم نہیں ہوئے تھے۔ ایسا ہی ہے نا، رسول اللہ کا بارہا فرمان سننے والے کہ جنہوں نے رسول اللہ سے سنا تھا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، یا جنگ تبوک کے موقع پہ امام علی کے بارے میں بیان کیا تھا، یا علی اما ترضی ان تکون منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ۔ یہ تمام چیزیں لوگوں نے سنی تھی، موجود تھے، حمایت کے لیے زبان نہیں کھل پا رہے تھے، حالات ایسے بنا دیے گئے تھے۔ ان حالات میں جس نے اس فضا کو توڑا وہ جناب فاطمہ زہرا ہے، جس نے اس فضا کو توڑنے کی ہمت کی، جرت کی، شجاعت دکھائی۔ توجہ کیجئے گا عزیزو، ان حالات کو جناب سیدہ نے اپنے خطبہ فدق کے اندر فتنے سے تعبیر کیا۔ یہ جو حالات ہیں یہ فتنہ ہے۔ فتنہ آزمائش کو کہتے ہیں، امتحان کو کہتے ہیں۔ عربی میں ظاہراً جو اس کا معنی بیان کیا گیا لغت میں، جب آپ سونے کو کسی ظرف کے اندر، برتن کے اندر ڈالنے کے بعد اس کو آگ پر رکھتے ہیں اور آگ کا جب شعلہ اس برتن پر پڑتا ہے، سونا پگھلتا ہے، تو پگھلتے ہوئے جو سونے کی حالت ہوتی ہے یعنی خالص رہتا ہے اور اوپر اس کے جھاگ آنا شروع ہوتا ہے، اور اس کے بعد اس کے اندر تھوڑی سی اضطرابی کیفیت، سمجھانے کے لیے کہ کبھی کچھ حصہ ادھر جا رہا ہے کچھ حصہ ادھر جا رہا ہے، اس کی ایک کیفیت نہیں ہوتی، اس کو کہا گیا فتنہ، آزمائش، کھرے کو کھوٹے سے الگ کرنا اور اس کے اندر اضطرابی کیفیت۔ جو چیز بھی انسان کو اضطراب میں مبتلا کرے، چاہے انفرادی اعتبار سے ہو چاہے اجتماعی اعتبار سے ہو، اسے کہا گیا فتنہ۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے اپنے زمانے کے حالات کو کیا قرار دیا؟ فتنہ۔ توجہ کیجئے گا، سورہ عنکبوت کی ابتدائی آیات کو 3 دن دوسرے 2 دن پڑھا ہے، آج پھر آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ احسب الناس، کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں ہم چھوڑ دیں گے، ان یقولوا آمنا، کہ ہم انہیں یہ کہنے پر کہ وہ ایمان لے کر آئے ہم نے انہیں چھوڑ دیں گے، وہم لا یفتنون، فتنے میں نہیں ڈالیں گے، ہم انہیں آزمائیں گے نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ ہم نے تو ان سے پہلے تمام قوموں کو فتنے میں ڈالا، وَلَقَدْ فَتَنَّا، ہم نے آزمایا ہے، آزمائش میں ڈالا ہے۔ کیوں ڈالا ہے پروردگار؟ تاکہ کھرے اور کھوٹے کو الگ کر سکے۔ یہ دنیا کا امتحان عزیزوں ہے کس چیز کے لیے؟ کھرے اور کھوٹے کی پہچان کروانے کے لیے۔ یہ دنیا کا امتحان ہے کس چیز کے لیے؟ دعوے دار اور فرما بردار کو الگ کرنے کے لیے۔ ایک دعوے دار ہے، ایک اطاعت گزار ہے، دعوے دار ہے، فرما بردار ہے، اس کو الگ کرنے کے لیے۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کہہ رہی ہیں فتنے کا زمانہ تھا۔ جناب سیدہ نے خطبہ فدق میں استعمال کیا اس چیز کو، کہا کہ دیکھو ابھی اللہ کے رسول قبر میں آرام بھی نہ کر پائے، وَلَمَّا يُقْبَرُ الرَّسُولُ ابتداراً، تم نے کیا کام کیا؟ تم نے آنے کے بعد یہ کہا ابتداراً زعمتم من خوف الفتنہ، اس طرح کی آیت، تھوڑا سا وہ ہے جملہ ہے۔ جناب سیدہ نے بیان کیا کہ ابھی رسول اللہ کو قبر میں گئے ہوئے دیر نہ گزری تھی کہ تم نے یہ کہنے کے بعد کہ کہیں فتنہ برپا نہ ہو جائے، امت کسی مشکل امتحان میں آزمائش میں نہ پڑ جائے، تم نے کیا کیا؟ رسول کی جسد مطہر کو چھوڑ کر کسی اور کام میں لگ گئے۔ تم نے بظاہر جو عنوان لیا وہ یہ لیا کہ فتنہ برپا نہ ہو، ہم فتنے سے امت کو بچانے کی خاطر یہ کام کر رہے ہیں۔ آیت پڑھی جناب سیدہ نے، سورہ توبہ کی آیت نمبر 49، الا فی الفتنۃ سقطوا، یہ تو حقیقت میں فتنے میں گھر گئے، ان جہنم لمحیطۃ بالکافرین، اور بے شک جہنم نے کافروں کو گھیر لیا ہے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 49 جناب سیدہ نے یہاں پہ استناد کیا اس آیت سے۔ آئیے اس آیت کا شان نزول دیکھ لیجئے، فتنے کو سمجھ لیجئے۔ یہ آیت جناب سیدہ نے پڑھی کہاں؟ دربار کے اندر۔ کب؟ جب فدق کا معاملہ حل کرنے گئیں، اسی خطبہ فدق کے اندر یہ چیز ہے۔ اب جناب سیدہ کہہ رہی ہیں دیکھو فتنے کا بہانہ کر کے تم نے فتنہ کر دیا، یہ کیا ہے؟ اس کو اگر اس کی شان نزول میں سمجھیے، سورہ توبہ کی آیت نمبر 49، جنگ تبوک کا موقع آیا، اس جنگ تبوک کے موقع پر رسول اللہ نے لشکر کو جمع کیا۔ قبیلہ بنی سلیمہ کا سردار جد بن قیس رسول اللہ کی خدمت میں آیا، آنے کے بعد کہنے لگا کہ اللہ کے رسول، میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، رخصت چاہتا ہوں کہ آپ مجھے اس جنگ میں لے کر نہ جائیں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ اِذْنْ لِي وَلَا تَفْتِنِّي، سورہ اس کو بیان کیا گیا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ اِذْنْ لِي، ان میں سے ایک شخص آیا، اس نے آنے کے بعد کہا مجھے اجازت دیجئے، رخصت دیجئے، میرا ایکسکیوز قبول کیجئے، وَلَا تَفْتِنِّي، مجھے مشکل میں نہ ڈالیں، مجھے آزمائش میں نہ ڈالیں۔ یہاں تک کہ جملہ اس کا ہے، آگے پھر آیت ہے الا فی الفتنۃ سقطوا،
یہ قرآن میں خدا نے جواب دیا. الا فی الفتنۃ سقطوا، یہ جس چیز سے کہہ رہا ہے کہ فتنے میں نہ ڈالیں، یہ تو فتنے میں پڑا ہوا ہے، یہ تو فتنے میں آزمائش میں ہے، اور کہتے ہیں مجھے فتنے میں نہ ڈالیں. الا فی الفتنۃ سقطوا ان جہنم لمحیطۃ بالکافرین، یہ پوری آیت ہے. شان نزول کیا ہے اس کی؟ جب آیا جنگ تبوک کے موقع پر. جنگ تبوک کس کے خلاف ہو رہی ہے؟ رومیوں کے خلاف، روم کے خلاف، اہل روم کے خلاف. جنگ تبوک میں رسول اللہ جا رہے ہیں. اس نے آنے کے بعد یہ عذر پیش کیا کہ اللہ کے رسول میں جنگ میں نہیں جانا چاہتا، آپ مجھے اجازت دیجیے، رخصت دیجیے، میرا ایکسکیوز قبول کر لیجیے. کیوں نہیں جانا چاہتا؟ اس لیے نہیں جانا چاہتا، توجہ سنیے گا ذرا توجہ سے. اس لیے نہیں جانا چاہتا کہ یہ جنگ رومیوں کے خلاف ہے، رومیوں کے، عیسائیوں کے خلاف ہے، اور روم کے لوگ خوش شکل ہوتے ہیں، خوش قیافہ ہوتے ہیں، رومیوں کے اندر حسن پایا جاتا ہے. اب اگر میں لشکر اسلام کا حصہ بن کر اس جنگ میں جاؤں تو مبادا ایسا نہ ہو کہ میری نگاہ رومی خواتین پر پڑ جائے اور میرا ایمان ڈگمگا جائے. توجہ کیا؟ ایسا نہ ہو کہ میں روم کے خلاف جب جنگ لڑنے جاؤں تو میری نگاہ وہاں موجود رومی خواتین پر پڑ جائے. انسان کا نفس ضعیف ہے، میں ضعیف النفس ہوں. ایسا نہ ہو کہ رومی خواتین کا حسن مجھ پر غالب آ جائے اور میں کسی گناہ کا شکار بن جاؤں. لہذا ولا تفتنی، اللہ کے رسول مجھے اجازت دیجیے، مجھے معذور سمجھیے، میری معذرت قبول کیجیے، مجھے اس جنگ میں لے آ کے فتنے میں نہ ڈالیں. خدا نے جواب دیا، بدبخت تو خود فتنے میں پڑ چکا ہے. جب اللہ کا رسول تجھے دعوت دے رہا ہے، تیرا ایمان اتنا کمزور ہے کہ تو ایک خاتون کو دیکھ کر پیچھے ہٹ جائے گا، اللہ کے رسول کی وجاہت بھول کر خاتون کے حسن میں مبتلا ہو جائے گا. یہ کیسا ایمان ہے کہ جہاں رسول اللہ جیسا قمر منیر موجود ہو، اس کی موجودگی میں تو ایک لڑکی کے حسن میں مبتلا ہو جائے گا. یہ فتنہ ہے. توجہ کیجیے گا. اس نے بظاہر کیا چال چلی؟ بظاہر اس نے ایک حیلہ شرعی گھڑا. توجہ کیجیے گا. اس نے شریعت کے اندر سے ایک چیز کو نکالنے کی کوشش کی کہ میں چونکہ ضعیف ہوں، ایسا نہ ہو میری نگاہ نامحرم پر پڑ جائے اور اس نامحرم پر نگاہ پڑنے کی وجہ سے میں فتنے میں پڑ جاؤں، لہذا مجھے معذور رکھیں. خدا نے کہا نہیں، یہی فتنہ ہے، یہ تمہاری آزمائش ہے. توجہ کیجیے گا. اب جناب سیدہ کا استثناء سمجھ گئے کہ جس چیز کو تم فتنہ کہہ کر اس سے بچانے کی خاطر نکلے ہو، تمہارا اصل کام فتنہ ہے. درود پڑھیے سب مل کے محمد والے محمد. جس چیز کو تم کہہ رہے ہو کہ ہم امت کی اصلاح کے لیے نکلے ہیں، یہ نہیں ہے، یہ فتنہ ہے، یہ آزمائش ہے. عزیزوں، پس یہاں سے اب آئیے اپنے تھوڑے حالات کی طرف. اس زمانے سیدہ سلام اللہ علیہ کے جو حالات تھے، وہاں کیا ہوا؟ ولایت سے لوگ دور ہو گئے. اسی ولایت سے جو اساس دین تھی، بنیاد تھی دین کی. زمانہ غیبت کبریٰ، فتنوں کا دور. آپ زیارت میں پڑھتے ہیں علامان 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 من فتن الزمان، ایسے ہی روایت معصومین میں بیان کیا گیا کہ دوران غیبت کبریٰ فتنوں کا دور ہوگا، آزمائشوں کا دور ہوگا. عبداللہ ابن سنان چھٹے امام کے صحابی امام کی خدمت میں پہنچے. امام نے ان سے خطاب کیا. امام نے ارشاد فرمایا کہ ستصیبکم شبہۃ فتبقون بلا علم یرا ولا امام ہدا. دیکھو تم لوگ ایک شبہ میں پڑ جاؤ گے. ایک حالات ایسے آئیں گے کہ جب تمہارے سامنے نہ کوئی پرچم ہدایت کا سامنے نظر آنے والا ہوگا، نہ کوئی ظاہری امام ہوگا. ایک ایسے وقت میں آؤ گے. اب یہ اس زمانے میں تو شاید اتنا مصداق نہ رکھتا ہو، اس پہ البتہ بیان کیا گیا علماء نے کہ چونکہ امامت ہر جگہ میسر نہیں ہے. اگر مثال کے طور پر امام مدینے میں ہیں تو کوفے والے اس وقت ظاہری طور پر امام سے محروم ہیں، اس معنی میں محروم ہے کہ امام ان کی ریچ میں نہیں ہے. لیکن امام نے ظاہراً اس چیز کو بیان کیا گیا غیبت کبریٰ کے زمانے کے لیے. ستصیبکم شبہ، تم پر ایک فتنہ آئے گا، آزمائش آئے گی، شبہے کا وقت آئے گا. شبہ یعنی جب حق اور باطل مل جائے. توجہ کیجیے گا. دوران غیبت کبریٰ میں ہم یہ امتحان دینا ہے. تم پر ایک فتنہ آئے گا، آزمائش آئے گی. تم اس عالم میں زندگی گزارو گے کہ تمہارے سامنے کوئی ہدایت کا پرچم کھلا ہوا نہیں ہوگا، امام ظاہر نہیں موجود ہوگا. پھر کیا ہوگا؟ فلا ینجو منہا الا، اس میں سے نجات نہیں پائے گا سوائے اس کے من دعا بدعاء الغریق، کہ جو دعائے غریق سے متصل ہوگا.
یعنی نجات نہیں ملے گی اس کو سوائے اس کے کہ جو دعائے غریق کو اپنے زبانوں پر جاری رکھے گا. دعائے غریق، غریق کا مطلب کیا ہے؟ غرق سے. غرق کا مطلب ہے ڈوبنے والا، جو ڈوب رہا ہو، سمندر میں ڈوب رہا ہو، پانی میں ڈوب رہا ہو، وہ غریق ہے. عبداللہ بن سنان کہتے ہیں میں نے پوچھا یا مولایا فقلت لہو، میں نے پوچھا وہ کیسے ہے وہ دعا، اس کی ذرا تعلیم تو فرمائیے. امام نے کہا تقول، تم اس طرح کہا کرو، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اے اللہ، اے رحمان رحیم، اے دلوں کو پلٹانے والے، ثبت قلبی علی دینک، میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھنا. یہ امام کی سکھائی بھی دعا ہے جو آج کے دور میں ہمیں شدت سے پڑھنی چاہیے. یہ میں نے اس لیے بتایا کہ امام کا پہلے طریقہ سیکھ لیں، اس کے بعد اگلی باتیں آئیں گی فتنے کی. امام نے بیان کیا شبہات آئیں گے دین کے حوالے سے، نظریے کے حوالے سے، فکر کے اعتبار سے، عقیدے کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے، اور یہ دوران اس کا زمانہ ہے، اسی کا زمانہ ہے. توجہ کیجیے گا، پہلی یہ امام کی چونکہ دعا ہے، اس کو برکتاً تبرکاً عرض کیا، اس کو ہم پڑھتے بھی ہیں، ہم نے پڑھنا بھی چاہیے چونکہ امام کا امر ہے، امام نے امر کیا ہے. یقیناً اس دعا کی اہمیت ہے، یا اللہ یا رحمان یا رحیم. عبداللہ ابن سنان کہتے ہیں اس کے اندر ایک ادب بھی سیکھ لیجئے، امامت سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے، جو چیز امام نے جیسی دی ہے ویسی لینی چاہیے. عبداللہ ابن سنان کہتے ہیں میں نے امام کے سامنے اس دعا کو دوبارہ ریپیٹ کیا. جب امام نے کہا کہ ایسے پڑھو، میں نے پڑھا یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب والابصار ثبت قلبی علی دینک. امام نے کیا بتایا تھا؟ مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. عبداللہ ابن سنان کہتے ہیں میں نے پڑھ دیا یا مقلب القلوب والابصار، اے دلوں اور آنکھوں کو پلٹانے والے، میرے دل کو دین پر ثابت قدمی عطا فرما. امام نے ارشاد فرمایا عبداللہ بات صحیح ہے کہ خدا دلوں اور آنکھوں کا پلٹانے والا ہے، مگر دعا جیسے میں نے بتائی ہے ایسے پڑھو. ہمارے کلام پر کلام مت لے کر آؤ، توجہ کیجئے گا، ہمارے کلام پر کلام مت لے کر آؤ. ہاں تمہیں اپنی دعا خدا سے مانگنی ہے، جو چاہو مانگو، لیکن اگر کوئی دعا امام معصوم نے سکھائی تو جیسی سکھائی ویسی مانگو. لہذا تو ایسے میں نے بتایا ویسے کہو. اقول کیسے کہو؟ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پلٹانے والے، میرے دل کو ثابت قدمی ادا رکھ. بس عزیزوں، اگر امام کے کلام میں کوئی رد و بدل کرنا درست نہیں ہے تو امام کے فعل، امام کے مکتب میں بھی اپنی مرضی سے رد و بدل کرنا جائز نہیں ہے. اس کا مطلب پھر یہ میں نکالنا چاہوں گا کہ پھر امام کی تعلیمات میں بھی اپنے مزاج کو داخل کرنا خیانت ہے. پھر اس کا مطلب ہے ممبر پر بیٹھنے کے بعد مجھے وہ بیان کرنا چاہیے جو رضا امام ہو، میرے مزاج کا نام نہ ہو. پھر اس کا مطلب یہ کہ امام اگر دعا میں ایک جملے کو اضافہ کرنے کی اجازت نہیں دے رہے تو پھر کیسے کوئی ذاکر، خطیب، مولانا، عالم اپنے اوپر یہ حق رکھتا ہے کہ وہ امام کی تعلیمات کو اپنی جانب سے پیش کرنے کی صلاحیت پیدا کر لے؟ حق نہیں ہے کسی کے پاس. ہاں تعلیم کو اپنے الفاظ میں بیان کر سکتا ہے، تحریف نہیں کر سکتا. اگر امام علیہ السلام، اس لیے بیان کیا، اگر ائمہ علیہ السلام نے نماز کو دین کا ستون قرار دیا تو کسی کے پاس یہ حق موجود نہیں کہ اس نماز کی کسی بھی ذریعے سے توہین کرے. اگر چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے آخری وقت میں تمام اپنے گھر والوں کو جمع کیا، جمع کرنے کے بعد امام نے آنکھوں کو کھولا، آنکھوں کو کھولنے کے بعد کہا کہ اے میرے عزیزوں، رشتہ داروں، ساتھ کھڑے ہوئے لوگوں، اس بات کو جان لو، لا تنالوا شفاعتنا من استخف بصلاته، جس کسی نے بھی نماز کو سبک سمجھا، کم اہمیت کا سمجھا، خفیف سمجھا، ہم اہل بیت کی شفاعت اسے نصیب نہیں ہوگی. امام نے جب یہ فرما دیا، اب کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ یہ کہے تم نماز پڑھو نہ پڑھو، فقط عزاداری کرو، ائمہ تمہاری شفاعت کریں گے. یہ حق کسی کو حاصل نہیں ہے، چونکہ جو صاحب شفاعت ہے وہ کہہ رہا ہے میں شفاعت نہیں کروں گا. کس کی نہیں کروں گا؟ جو نماز کو اہمیت نہیں دے گا. نہیں کہا کہ جو نماز نہیں پڑھے گا، جو نماز نہیں پڑھے گا وہ تو شفاعت کے دائرے سے بہت دور چلا گیا. جو نماز پڑھے گا مگر اہمیت نہیں دے گا، خفیف سمجھے گا، ارکان کی طرف توجہ نہیں دے گا، اس کی شرائط کے مطابق نہیں پڑھے گا، میں اس کو شفاعت دینے پہ تیار نہیں ہوں. جو صاحب شفاعت ہے وہ دینے پہ تیار نہیں ہے، آپ کہاں سے زبردستی دلوائیں گے شفاعت؟ دھوکے میں مت آئیے گا، بچوں سے کہہ رہا ہوں، دھوکے میں مت آنا. پھر اس کا مطلب ہے اگر کوئی تمہیں اہل بیت علیہ السلام کے عملی راستے سے ہٹا کر کہے کہ تمہارا کام فقط عزاداری ہے،
نماز پڑھو نہ پڑھو کوئی فرق نہیں پڑتا، مکتب امام کی مخالفت ہے۔ میں نے عرض کیا، امام کی مثال اسی لیے بیان کی میں نے، امام ایک جملے کی اجازت نہیں دے رہے اپنے ماننے والے کو، عبداللہ ابن سنان کو، نہیں ایک جملہ بھی اضافہ نہ کرو، جیسے ہم نے کہا ہے ویسے، دین جیسا ہم نے دیا ویسے، عزاداری جیسے ہم نے دی ویسے، عزاداری جیسے ہم نے دی ہے ویسے کرو، بس توجہ رکھیے گا۔ فتنہ یہ دوران غیبت کبریٰ شدید فتنوں کا زمانہ ہوگا۔ کیوں ہوگا اس بات کو بھی سمجھ لیجئے، اس لیے ہوگا کہ خداوند عالم نے آخری امام کے لیے جو معرکہ رکھا ہے، آخری امام کے لیے جو حقیقت رکھی ہے وہ کیا ہے؟ خداوند عالم اس آخری زمانے میں جو حکومت ولایت ہے، وہی حکومت جس کے لیے جناب سیدہ نکل کر آئیں، وہی حکومت جس کے قائم کرنے کے لیے جناب سیدہ نے اپنے پہلو کے درد کو چھوڑ دیا تاکہ علی کی حکومت قائم ہو سکے۔ یہ شوہر کی حکومت نہیں تھی، یہ ولی خدا کی حکومت تھی۔ جناب سیدہ شوہر کے لیے نہیں نکلی، ولی خدا کے لیے نکلی ہیں۔ وہ بی بی، وہ ہستی کہ جس نے جواب دیا، رسول اللہ نے پوچھا بیٹھ کر کہ یہ بتاؤ ایک خاتون کے لیے سب سے بہتر عمل کیا ہے؟ بہت سارے جواب آتا ہے، جناب سیدہ نے گھر سے جواب بھجوایا، ایک خاتون کے لیے سب سے بہتر عمل یہ ہے کہ نہ نامحرم کی نگاہ اس تک پہنچے، نہ اس کی نگاہ کسی نامحرم کو دیکھے۔ رسول اللہ اس جواب کو سن کر مسکرائے، مسکرا کر کہا فداہا ابوہا، اس کا باپ اس پر قربان ہو جائے۔ ایسی ہستی ہے فاطمہ زہرا کی، لیکن وہی ہستی نکلی ہے دروازوں کو کھٹکھٹانے۔ کیوں؟ کیونکہ ولی خدا تنہا رہ گیا۔ اسی حکومت کا قیام ہے، امام زمانہ کی حکومت کا قیام۔ اگر ہم اور آپ آج اس بات پر بیٹھیں گے کاش لوگ اس زمانے میں ساتھ دے دیتے تو یہ ماحول معاشرہ ولایت سے دور نہ ہوتا، پاکیزگی سے دور نہ ہوتا۔ اس کاش کے ساتھ آج کے لیے بھی تو سوچنا چاہیے کہ آج کیا کروں کہ جتنا جلد وہ موقع آ سکے، وہ موقع آئے کہ آخری فرزند زہرا آنے کے بعد اس دنیا پہ ولایت کا پرچم گاڑ سکے۔ خدا کیوں فتنوں میں ڈالے گا؟ توجہ کیجئے گا، خدا نے آزمائش کا کہا ہے، بالکل کہا ہے، خدا فتنوں میں ڈالے گا، بالکل ڈالے گا۔ کیوں ڈالے گا؟ تاکہ کھرا و کھوٹا الگ ہو سکے۔ آپ دعائے نطوہ میں ایک جملہ پڑھتے ہیں، وہ کہاں ہے؟ این ہادم ابنیت الشرک والنفاق، وہ کہاں ہے جو آنے کے بعد شرک اور نفاق کی جڑوں کو اکھاڑ کر پھینک دے گا۔ ایک جملہ توجہ سے سنیے گا، اس کو علماء بیان کر رہے ہیں۔ امام زمانہ وہ واحد معصوم امام ہیں کہ جن کے دوران حکومت میں نفاق ختم ہو چکا ہوگا۔ باقی ائمہ کی مشکل ہی کس چیز سے رہی؟ منافقوں سے رہی ہے، نفاق سے رہی ہے۔ رسول اللہ کی سب سے بڑی مشکل کیا رہی؟ نفاق رہی ہے۔ ایسے ہی ہے خدا امام، اسی لیے امام زمانہ کا جو ایک لقب ہے وہ کیا ہے؟ امام منصور۔ توجہ کیجئے گا، امام منصور، وہ امام کے جس کی نصرت کا وعدہ دیا جا چکا ہے۔ امام آنے کے بعد مغلوب نہیں ہوں گے۔ امام حتیٰ آنے کے بعد پورے 12 ائمہ علیہم السلام میں یہ واحد امام ہے کہ جو امام مظلوم نہیں ہوں گے۔ توجہ سے سن رہے ہیں انشاءاللہ۔ 11 اماموں کی ہسٹری تاریخ کیا ہے؟ مظلوم۔ امام زمانہ مظلوم نہیں ہوں گے۔ امام زمانہ اہل بیت علیہ السلام کی مظلومیت کا بدلہ لیں گے۔ یہ امام منصور ہے، خدا نے اس کی نصرت کا وعدہ کیا ہے۔ اس امام کے اوپر کوئی غالب نہیں آئے گا، اسی لیے امام کو خدا پردہ غیبت میں لے کر گیا۔ چھٹے امام کی روایت کے مطابق پردہ غیبت میں جانے کی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ جب امام اس دنیا پر ظاہر ہوں تو کسی کا بھی امام کے اوپر جو ہے وہ بیعت کا حق، کسی کی بیعت کا حق امام کی گردن پہ نہ ہو۔ اس کو تھوڑا سا بچوں کو سمجھا دوں، اگر فرض کیجئے امام اس وقت یہاں پر موجود ہوتے، ان کی حکومت نہ ہوتی، کسی ملک میں رہ رہے ہوتے، تو اس ملک کے قانون کے مطابق امام زمانہ پر اس ملک کے قوانین کا اجرا واجب تھا یا نہیں تھا؟ ہوتا یا نہیں ہوتا؟ کسی نہ کسی ملک کی نیشنلٹی ہوتی، اس ملک کا قانون پر نافذ ہوتا یا نہیں ہوتا؟ فقط سمجھانے کے لیے تمثیل مثال ہے، سمجھانے کے لیے۔ خدا اس لیے پردہ غیبت میں لے کر گیا ہے کہ جب ظاہر ہوں تو ان کے اوپر کسی کا کوئی اختیار نہ ہو، کسی کا کوئی غلبہ نہ ہو، کوئی اپنا حق امام پر بیان نہ کر سکے، بلکہ امام آنے کے بعد اہل بیت کے حق کا استعفا کریں گے، امام آنے کے بعد اہل بیت کا حق لیں گے۔ توجہ کیجئے گا۔
لہٰذا یہ زمانہ فتنوں کا ہے، آزمائش کا ہے. کیوں خدا کھرے کو کھوٹے سے الگ کرے گا؟ چھٹے امام نے کہا تم چھانے جاؤ گے، واللہ لتغربلن، واللہ امام نے قسم کہی، قسم بخدا تمہیں چھانا جائے گا، لتمحصن، تمہیں ڈالا جائے گا مشکل میں. کوئی نہیں کہہ سکتا یہاں بیٹھے ہوئے افراد میں سے کہ مجھے اس امتحان میں نہیں آنا. خدا کہے گا میں آپشن دے ہی نہیں رہا، اختیار دے ہی نہیں رہا. یہ امتحانی پرچوں میں وہ سوال نہیں کہ جس میں آپ کہیں کہ یہ چونکہ اختیاری تھا میں نے اسے چھوڑ دیا. نہیں ہے، الزامی ہے، کمپلسری ہے، دینا یہ امتحان، گزرنا ہے اس امتحان کی بھٹی سے. اب جب گزرنا ہے تو کیا کرو؟ پچھلی امتوں کے کردار کو سامنے رکھو. اگر گزرنا ہے تو 11 اماموں کے لوگوں کی ہسٹری کو سامنے رکھو، اپنا فیصلہ کرو. اچھا خدا زبردستی بھی لے کر نہیں آئے گا. لائے گا خدا زبردستی؟ اگر لانے والا ہوتا تو ہر انسان کو ایسا بنا دیتا کہ خاص وقت معین پر ہر انسان سجدے کی حالت میں گر جاتا زمین پر. کر سکتا تھا خدا یا نہیں؟ فقط قدرت خدا پہ بات کر رہا ہوں. کر سکتا تھا یا نہیں؟ کر سکتا تھا. لیکن آیا خدا کا یہ فیصلہ ہے؟ اگر خدا نے یہ کام کرنا ہوتا تو وہاں کرتا جہاں ملائکہ کو کہا کہ سجدہ کرو، اور اس ایک ابلیس نے کہا نہیں کروں گا. تو خدا نے اگر زبردستی کا سجدہ کروانا تھا تو اس سے کروا دیتا، اس سے کروا دیتا تو معاملہ ہی ختم ہوتا، دنیا میں جھگڑا ہی نہ ہوتا، فساد ہی نہ ہوتا، فتنہ ہی نہ ہوتا. خدا نے زبردستی اس ایک سے نہیں کروایا تو اربوں انسانوں سے کیوں کروائے گا؟ نہ خدا زبردستی کی عبادت کرواتا ہے، نہ خدا کے نمائندے زبردستی کی اطاعت کرواتے ہیں. توجہ کیجئے گا، نہ خدا نے زبردستی عبادت کروائی، نہ خدا کے نمائندوں نے، چاہے ائمہ ہو چاہے انبیاء ہوں. حالانکہ خدا نے ان کو صاحب اختیار بنایا ہے، حالانکہ خدا وند عالم نے ان کو معجزہ عطا کیا ہے، حالانکہ خدا وند عالم نے ان کو قدرت عطا کی ہے. وہ میرا مولا علی علیہ السلام کہ جو ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹا سکتے ہیں، کیا ان کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ تمام لوگوں کو اپنے سامنے جھکا سکیں؟ طاقت ہے، لیکن یہ مسئلہ اطاعت کا اختیار کے ساتھ ہے، اجبار کے ساتھ ہے ہی نہیں. خدا نے نہ عبادت اجباری لی نہ اطاعت اجباری ہے. آؤ اپنی عقل سے آؤ. اسی لیے خدا، میں نے عرض کی آپ کے سامنے، اسی لیے خدا قرآن میں کہہ رہا ہے غور کرو، فکر کرو، تدبر کرو، سوچو گے تو لازمی طور پر تمہیں اس کائنات کے اندر خدا کا پھیلا ہوا نظام ہدایت تمہاری ہدایت کرے گا، تمہیں خدا تک پہنچائے گا. اسی لیے امام حسین نے وہ جملہ دعائے عرفہ میں ہمارے لیے رکھ دیا کہ امیت عینون لا تراک، خدایا وہ آنکھ تو اندھی ہے جو تجھے نہیں دیکھ پا رہی. یعنی اس کائنات میں جہاں ہے تو ہے، جو ہے جلوہ تیرا ہے، تیرے علاوہ ہے کیا؟ اگر اس دنیا میں رہنے والی آنکھ ہر چیز کو دیکھ رہی ہے، تجھے نہیں دیکھ رہی، تو حقیقت میں وہ آنکھ بند ہے، وہ کھلی نہیں ہے. حقیقت میں پھر وہ آنکھ بند ہے. توجہ کیجئے گا عزیزوں، بس وہ وقت ہے دوران غیبت کبریٰ. خدا کیا چاہتا ہے؟ الگ کرنا ہے. خدا الگ کر رہا ہے عزیزوں، ہاں کرے گا. خدا پہ اعتراض کوئی نہیں کر سکتا. خدا فقط اس دور آخر کے اندر پاکیزہ لوگوں کو لانا چاہ رہا ہے. دلیل مانگیے میں دلیل دوں گا. قرآن کریم کی سورہ انبیاء کی آیت نمبر 105. کیا ہے قرآن کی آیت؟ پہلے بھی پڑھ چکا ہوں، آپ نے 12 سنا ہے. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. اللہ نے لکھا زبور میں ذکر کے بعد، زبور میں لکھ لیا ذکر کے بعد. ذکر کے 2 معنی تفسیر کے اندر کیے گئے، تورات اور ایک معنی تمام صحیفے آسمانی، جتنے بھی آسمانی صحیفے ہیں. یعنی ہم نے ہر ذکر کے بعد زبور میں لکھ لیا یعنی محکم کر لیا، ثابت کر دیا ایسا ہونا ہے. کیا ہے؟ ان الارض، بے شک پوری زمین، یرثھا، ورثے میں جائے گی، وارث بنیں گے اس کے. کون؟ عبادی الصالحون، میرے وہ بندے جو نیک ہوں گے، صالح ہوں گے. صالح یعنی جن کے دامن پر کوئی گرد و غبار نہیں ہوگا. توجہ کیجئے گا، نہ ان کے فکر میں انحراف ہوگا، نہ ان کے عقیدے میں سستی ہوگی، نہ ان کے عمل میں کوتاہی ہوگی. توجہ کیجئے، ہم سب اس سے گزر رہے ہیں. فیصلہ آپ کا ہے، آپ نے جانا ہے نہیں جانا ہے، فیصلہ آپ کیجئے. خدا زبردستی کسی کو لے کے نہیں آیا، ایسا ہی ہے، فیصلہ آپ کا ہے. خدا چھان رہا ہے عزیزوں، مجھے اور آپ کو چھان رہا ہے. خدا فقط صالحین کو پہنچائے گا. اس حکومت تک خدا کا ارادہ ہے. یہ حکومت بس ہو گئی ہے، اہل بیت علیہ السلام نے قربانیاں دے دی. اب اس آخری کے ذریعے جو حکومت قائم کرے گا فقط پاکیزہ لوگوں کے لیے کرے گا. یہ زمین پاکیزہ لوگوں کا میراث بنے گی، لہذا چھٹائی ہو رہی ہے. میں اور آپ اس چھٹائی میں آ رہے ہیں، میں اور آپ اس چھلنی میں چھن رہے ہیں. میرے اور آپ کے سامنے خداوند عالم نے حجتوں کو تمام کر دیا. یہ دوران
امام صادق کی حدیث کی طرف پلٹوں، بس کیا ہوگا؟ شبہوں کا زمانہ ہوگا، شبہوں کا زمانہ ہوگا، یعنی شبہ پیدا کیے جائیں گے، شبہات پیدا کیے جائیں گے۔ کیسے پیدا کیے جائیں گے؟ کبھی بھی کسی مومن کو کسی گناہ کے ذریعے سے راستے سے نہیں ہٹایا جا سکے گا، یہ طے شدہ بات ہے۔ اگر کسی مومن کو کسی شبہے میں ڈالا جائے گا تو اسی بات کے ذریعے سے جو مومن کے لیے قابل قبول ہوگی۔ کل میں نے مسجد زرار کا تذکرہ اسی ذیل میں کیا تھا، مسجد ہی بنی تھی مسجد کے مقابلے میں، سوما نہیں بنا تھا، ٹھیک ہے، شراب خانہ نہیں بنا تھا، کوئی فاسد مرکز نہیں بنا تھا، مسجد کے مقابلے میں مسجد تھی۔ خدا نے خود قرآن میں مسجد ہی کا نام لیا، والذین اتخذوا مسجدا ضرارا، کچھ لوگوں نے مسجد زرار کو بنایا، اختیار کیا، کیوں؟ تاکہ اس مسجد کے ذریعے سے نفاق کو پھیلا سکیں۔ مسجد کے مقابلے میں مسجد آئی تھی، ایسے ہی ہے۔ مومن کو راستے سے ہٹانے کے لیے کبھی بھی کسی گناہ کبیرہ کی دعوت نہیں دی جائے گی۔ مومن کے دل میں محبت اہل بیت ہے، جو سرمایہ ہے، جو سرمایہ ہے یا نہیں ہے؟ بلا شک و شبہ میں اگر آپ سب سے پوچھوں کہ آپ سب کا سب سے بڑا سرمایہ اس وقت کیا ہے، آپ بغیر کسی شبہ کے جواب دیں گے کہ محبت اہل بیت علیہم السلام۔ بس اسی محبت کے ذریعے سے راستہ تبدیل بھی کروایا جا سکتا ہے، اسی محبت کے ذریعے سے راستہ تبدیل بھی کروایا جا سکتا ہے۔ آپ کو شبہ ہوتا کیا ہے، فتنہ ہوتا کیا ہے، پتہ نہ چل سکے کہ ہو کیا رہا ہے اور سامنے والا اپنا مقصد پورا کر جائے۔ جو وہاں کرنے کی کوشش کی کہ بھائی ہمیں تو امت کی پرواہ ہے، امت اتنا اہم ہے یہ مسئلہ کہ ایسا نہ ہو کہ امت کے چند لمحات بغیر رہنما کے گزر جائیں، کیونکہ بغیر رہنما کے امت فتنے میں پڑ جائے گی۔ اس لیے اتنا اہم مسئلہ کہ ہم نے رسول اللہ کی جنازے کو چھوڑ دیا، اس چیز کو تقدم کر دیا۔ ظاہر کتنا اچھا ہے، باطن جو شان نزول بیان کی میں نے بنی سلیمان کا جو وہ شخص تھا، اس کے بارے میں ظاہر اچھا تھا، باطن کیا تھا؟ یعنی رسول کا ساتھ نہیں دینا تھا اس کو، توجہ کیجئے گا۔ لہذا جو شبہ کرنے والے ہوں گے، فتنہ برپا کرنے والے ہوں گے، وہ اپنے ظاہر کے الفاظ کو ویسے ہی ادا کریں گے جیسے مومن قبول کریں گے، لیکن پیچھے مقصد کچھ اور ہوگا، پیچھے کچھ اور ہوگا۔ امام حسین علیہ السلام کی مجلس زمانے کے امام تک پہنچنے کا ذریعہ ہے۔ امام زمانہ کے انصار ناصرین کی تیاری فرش عزا پر ہوگی اور دنیا کے معاشروں نے کر لی۔ ایسے ہی کیا، میں نے کل مثال دی امام خمینی کی، جو کچھ ہے کس کی بدولت ہے؟ کربلا۔ جو کچھ ہے کس کی؟ اللہ جو کچھ ہے کس وجہ سے؟ امام حسین کی مجلس کی وجہ سے۔ یہی کہا نا انہوں نے، یعنی اب جو کچھ ہے فقط وہ انقلاب جو شاہ کا بھاگنا نہیں، اس کے بعد سے لے کر آج تک 40 سال 43 سال ہو گئے، ان 43 سالوں میں اس ایران کی عزت و عظمت کو دیکھ لیجئے، کہاں پہ ہے اس وقت وہ؟ دنیا کے اسلامی ممالک میں اگر واحد اسلامی ملک جو عزت کے ساتھ کھڑا ہوا ہے وہ کون سا ہے؟ سب کو نظر آنا شروع ہو گیا ہے یا نہیں ہے؟ ان تمام چیزوں کے پیچھے جتنی ترقی ہے، جتنا جو کچھ ہے، اس کے پیچھے کیا ہے؟ امام خمینی کہتے ہیں انقلاب کے پیچھے کون ہے؟ امام حسین ہے۔ ٹھیک ہے، یہ طاقت ہے آپ کی۔ یہ طاقت فقط امام خمینی نے سمجھی یا دشمن نے بھی سمجھی؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ اس طاقت کو، اس اصول کو، اس حقیقت کو فقط امام خمینی سمجھ پائے یا دشمن بھی سمجھ پایا؟ دشمن بھی سمجھ پایا۔ اور جب دشمن سمجھ پایا تو آیا اس حقیقت کے سامنے تسلیم ہو کر بیٹھ گیا یا اس نے اسی کے مطابق سازشوں کو پنپنا شروع کیا؟ کیا کیا؟ کیا فیصلہ ہے آپ کا؟ شیطان کب تک شیطنت کرے گا؟ شیطان کسی خاص موقعوں پہ شیطنت کرتا ہے یا کوئی ایک لمحہ بھی نہیں ہوتا جو اپنی شیطنت سے باز آئے؟ قرآن کی آیات کے مطابق کیا ہے؟ شیطان کی تعریف کیا ہے آپ کے سامنے؟ شیطان تعریف کے قابل ہے؟ ہاں ہے۔ کیوں؟ میں اور آپ تھک جاتے ہیں، وہ بدبخت تھکتا نہیں کبھی، ہے یا نہیں ہے؟ ہمارا کوئی ایک حربہ، ہماری کوئی ایک پلاننگ کام نہ کرے، مایوس ہو جاتے ہیں، وہ مایوس نہیں ہوتا۔ ایک راستے سے اپنی کام کو نہ کر پائے تو راستہ بدلتا ہے، کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ ایک چال کامیاب نہ ہو تو تھک کر نہیں بیٹھتا، سست نہیں ہوتا، چال کو بدل دیتا ہے۔ تو اس اعتبار سے قابل تعریف ہے یا نہیں ہے؟ وہ شاید قابل تعریف ہے، سیکھنا چاہیے۔
ہماری کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ ہماری مسلسل جنگ کس کے ساتھ ہے؟ اسی کے ساتھ ہے، اسی کے ساتھ ہے. تو جب اس کے ساتھ ہے تو قرآن میں خداوند عالم نے کہا ان الشیطان لکم عدو، اے مومنو شیطان تمہارا دشمن ہے، فاتخذہ عدوا، تم بھی اس سے دشمنی کرو. اب دشمن کا لڑائی لڑنے کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ جو آپ کے مقابلے پہ دشمن ہو آپ اس کی صلاحیت اور قوت کو پہلے پہچانیں تاکہ مقابلہ کر سکیں. آپ کو دشمن کی صلاحیت اور طاقت کا ہی نہیں پتا، مقابلہ کیسے کریں گے؟ مثال کے طور پہ آج کے دور میں، آج کا جو دور ہے وہ جدید اسلحے کا دور ہے، جدید اسلحے کا دور ہے، لیزر کا دور ہے. اب دشمن کے مقابلے پہ چھوٹی سی پسٹل لے جائیں، کر لیں گے مقابلہ؟ نہیں کر پائیں گے، خلاف عقل ہے یہ کام. ڈھال لے جائیں اپنے ساتھ، کر لیں گے مقابلہ؟ نہیں کر پائیں گے. لیزر کا مقابلہ ہے، لیزر سے لڑنا ہے. اب دشمن کی طاقت کو پہچانیں گے، اسلحے کو پہچانیں گے تو پھر اس کے مطابق کام کروائیں گے. شیطان کو پہچاننا ضروری ہے، شیطان کو. اسی لیے خدا کہہ رہا ہے پہچانو، فاتخذہ عدوا سے کیا مراد ہے؟ پہچانو، اس کی چالوں کو سمجھو. عزیزوں میں عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے، شیطان شناسی ایک ایسا موضوع ہے کہ جس پہ اشرا پڑھا جا سکتا ہے، اور پڑھنا چاہیے، پڑھنا چاہیے تاکہ ہم ابلیس والے شیطان کو پہچانیں تو پھر انسانی شکل میں جو اس کے نمائندے انہیں پہچان سکیں. درود پڑھیں سب مل کے محمد والے محمد. اب توجہ کیجیے گا، ضرورت ہے یا نہیں اس موضوع کی؟ محسوس کر رہے ہیں آپ اس موضوع کی ضرورت کو یا نہیں؟ کب پڑھا گیا ہمارے یہاں؟ کس ممبر سے آپ نے سنا اس موضوع کو؟ کیوں نہیں پڑھنے والا پڑھتا؟ اس لیے کہ سامنے لوگ اس کو سنیں گے ہی نہیں، سمجھیں گے ہی نہیں اس موضوع کو. عزیزوں حالانکہ انتہائی اہم موضوع ہے، انتہائی اہم موضوع ہے. میں اور آپ جو آئیں جنگ لڑنے ہیں اس دنیا میں، خدا کہہ رہا ہے میں نے تمہیں جنگ لڑنے بھیجا ہے. بھائی خدا کہہ رہا ہے میں تمہیں اس جنگ کے لیے بھیجا ہے اس دنیا میں، تم اس جنگ کو لڑ کر آؤ، کامیاب ہو کر آؤ. لڑو گے کیسے تک پہچانو گے نہیں. اور چونکہ وہ شیطان ہے وہ چہرہ بدل کر آتا ہے، وہ من الجنت والناس ہے، وہ انویزیبل بھی ہے ویزیبل بھی، نظر نہیں آنے والا بھی ہے اور نظر آنے والا بھی ہے. جس پر ابھی نعرہ لگا میں نے بیان کیا، امام خمینی کا احسان ہے کہ انہوں نے انسانوں میں جو شیطان تھا اس کا مصداق دکھایا. کہا جو شیطان ہے، جو سب سے بڑا شیطان ہے وہ امریکہ ہے. اس وقت لوگوں کی سمجھ میں نہیں آیا، بہت سے لوگوں نے کہا یہ نعرہ مار دیا انہوں نے، بہت سے لوگوں نے کہا اے دیکھو ان عالم دین کو کیا ہو گیا، یہ سیاست کے اندر آ گئے. آج دنیا پہچان گئی کہ واقعی اگر انسانوں میں کوئی شیطان ہے وہ امریکہ ہے. پہچان گئی نہیں پہچان گئی. اس وقت عزیزوں جو حقائق ہیں اس کے مطابق بیان کر رہا ہوں، اسرائیل کے اندر اب جو جنگ ہو رہی ہے، اسرائیلیوں سے زیادہ امریکنز بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ. توجہ کیجیے گا، بس شبہ کی طرف بات آ گئی، میں اپنی بات کو مکمل کر کے زحمت تمام کروں آپ کی. شبہ ہوگا، فتنہ ہوگا، پہچاننا ہوگا. مومنین کو کیسے ورغلایا بہکایا جائے گا؟ ان باتوں کے ذریعے سے جو مومنین کے نزدیک قابل قبول ہوں گی. اب آئیے تھوڑا سے موجودہ حالات کی طرف. عزیزوں فلسطین ہمارے مکتب کے اندر ایک انتہائی اہمیت کا حامل ملک ہے. مسجد اقصی اس کی اہمیت ہے ہمارے یہاں. میں سیاست کی طرف نہیں گیا، مجلس ہی پڑھ رہا ہوں، مجلس ہی پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے. مجلس کیا چیز ہے؟ تعلیمات اہل بیت علیہ السلام کا بیان. اب اگر روایات معصومین علیہ السلام میں قدس کو بے عنوان ایک علامت بیان کیا گیا ہے اور کوئی اس پر بات کرے تو تعلیمات اہل بیت کا بیان ہے. آیا قدس کو بیان کیا گیا یا نہیں بیان کیا گیا؟ روایت معصومین میں بیان میں کیا گیا. عصر ظہور نامی کتاب آپ سب نے یقیناً دیکھی بھی ہوگی، پڑھی بھی ہوگی. اسے اب پڑھنے کا زمانہ زیادہ آ گیا ہے، پڑھنا چاہیے. اسی کے اندر جو علامات ہیں ان کے اندر بیان کیا گیا کہ ایک لشکر نکلے گا جو کہاں نکل کر پہنچے گا؟ بیت المقدس پہ پہنچے گا. بیت المقدس پر جب پہنچے گا تو کیا ہوگا؟ وہ جگہ ہے کہ جہاں امامت اور نبوت ایک ساتھ جمع ہوگی. لسان معصوم نے بیان کیا ہے. جب لسان معصوم بیان کر رہی ہے اس جگہ کی اہمیت کہ وہاں امامت اور نبوت ایک ساتھ جمع ہوں گے اور حق کے معرکہ کا کمال وہاں پر ہوگا، تو زمین کی اہمیت میرے اور آپ کے نزدیک ہے یا نہیں ہے؟ ہے. یہیں سے امام خمینی کی طرف دوبارہ پلٹی ہے. خدا درود و برکات نازل فرمائے ان کی روح اقدس کے اوپر کہ جنہوں نے انقلاب برپا کرنے کے بعد مومنوں کو ایک نعرہ یعنی روڈ میپ دیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ راہ قدس از کربلا می گزرت.
ہم نے انقلاب کر لیا، شہنشاہ ایران کا خاتمہ کر کے ابھی پہلا مرحلہ طے کیا، یہ اختتام نہیں ہے۔ ہمارا اصل ہدف کیا ہے؟ ہمارا اصل ہدف قدس کو ناپاک وجود سے، اسرائیل سے آزاد کروانا ہے، تاکہ ہمارے امام کے آنے کا زمینہ فراہم ہو سکے۔ یہ امام نے اس وقت کہی تھی، یہ بات اس وقت کہی تھی۔ امام کی نگاہ کیوں قدس پر تھی؟ وہ قدس وہ کنجی ہے کہ جس کے اوپر امام زمانہ کا ظہور موقوف ہے۔ جب دنیا اس طرف رخ کرے گی، آئے گی اس طرف، تو امام نے کہاں آنا ہے؟ قدس میں آنا ہے۔ توجہ کیجئے گا، یہ 40-45 سال پہلے کی بات، توجہ کیجئے گا، بس قدس کی اہمیت ہے۔ اب جو کچھ وہاں ہو رہا ہے، میں اب اس کی طرف آ رہا ہوں کہ آپ مومنوں کو اب شبہے میں ڈالے گا۔ اب میں معذرت چاہوں گا، ممکن ہے آپ کا ذہن کسی کی طرف چلا جائے، میں نام لیے بغیر بات کر رہا ہوں، مجھے نظریے سے بات کرنی ہے، شخصیت سے بات نہیں کر رہا، نظریے کی بات کر رہا ہوں۔ آئیے، اب فتنوں کا دور ہے عزیزوں، فتنہ اپنے آپ کو سنبھالنے کا ٹائم ہے، اپنے آپ کو سمجھنے کا ٹائم ہے۔ توجہ رکھیے گا، وہ میری مثال آپ کے ذہن میں ہوگی جنگ صفین والی کے آنے والے نے کہا کہ مولا کیا کروں، آپ کا ساتھ دوں نہ دوں، چونکہ ادھر بھی اذان ہو رہی ہے ادھر بھی اذان ہو رہی ہے، ادھر بھی نماز ہوئی ادھر بھی نماز ہوئی، مشکل میں پڑ گئے۔ امام نے کیا کہا تھا؟ حق کو پہچانو، یعنی تم اب یہ دیکھو کہ کون سی بات درست ہے۔ اب میں آپ کے سامنے یہ بیان کرنا چاہوں گا، 10 منٹ میں اضافی لے لوں گا شاید، اس کی پیش کی معذرت آپ سب سے۔ عزیزوں، آپ کسی کہنے والے کی بات کو پہچانیں گے کیسے؟ بات سن کر ہی پہچانیں گے، ٹھیک؟ وہ دور ہے اس وقت کہ آپ اب اپنے ہاتھوں کو کھڑا کر کے یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں حق سمجھ میں نہیں آ رہا۔ چھٹے امام سے پہلے ایک جملے کو بیان کر دوں۔ امام کے زمانے میں جب امام نے حالات کی سختی کو بیان کیا تو صحابی امام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے خیمے کے اندر، کہا مولا اتنا زمانہ خراب ہوگا، اتنے حالات شدید ہوں گے؟ امام نے کہا ہاں اتنے حالات شدید ہوں گے کہ مجھے اس وقت کے زمانے کے مومنوں کے ایمان کی فکر ہے۔ چھٹا امام میرے اور آپ کے ایمان کی فکر کر رہا ہے۔ شدت حالات کو امام نے بیان کیا۔ اکثر لوگ اعتقاد سے ہٹ جائیں گے، اکثر لوگ امامت سے پیچھے ہٹ جائیں گے۔ ایک معنی یہ کہ امام کو بھول جائیں گے، امام کی یاد کو ذہن سے نکال دیں گے، سوچیں گے جب ہوگا ضرور تو ہوگا، دیکھا جائے گا، ٹھیک؟ امام نے سب بیان کیا۔ اصحاب امام کو فکر لاحق ہوئی، کس کی؟ میری اور آپ کی۔ اصحاب امام کو فکر لاحق ہوئی، میری اور آپ کی۔ مولا کیا کریں گے مومنین اس وقت؟ آپ اتنے شدید حالات بیان کر رہے ہیں۔ امام نے کہا ہاں ذرا یہ جو خیمے کا پردہ ہے اس کو ہٹاؤ۔ خیمے کا پردہ ہٹا، سامنے سورج چمک رہا تھا۔ امام نے اپنے اسی صحابی سے جس نے کہا مولا کیا کریں گے مومنین اس وقت، امام نے کہا سامنے کیا ہے؟ اس شخص نے کہا مولا سورج ہے۔ امام نے کہا تمہیں کوئی شک ہے اس کے بارے میں کہ سورج ہے؟ کہا مولا پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہے، حرارت ہے، روشنی ہے، حرارت ہے اس کے اندر، نظر آ رہا ہے سورج۔ امام نے کہا کوئی شک ہے کہ سورج ہے؟ کہا نہیں مولا کوئی شک نہیں ہے، سورج ہے، نظر آ رہا ہے۔ امام نے کہا کہ اس وقت بھی، ان شدت کے والے حالات میں بھی، جو حق تک پہنچنا چاہے گا اس کو حق بالکل ایسے نظر آئے گا جیسے تمہیں سورج نظر آ رہا ہے۔ جو حق تک پہنچنا چاہے گا اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، حق ایسے ہی نظر آئے گا جیسے یہ سورج نظر آ رہا ہے۔ توجہ کیجئے گا، توجہ کیجئے گا۔ بس وہ زمانہ ہے شبہات ہیں، لیکن جو حق تک پہنچنے اللہ حق تک پہنچنے والے کے لیے حالات پوشیدہ نہیں ہیں۔ توجہ کیجئے گا۔ اب آ جائیے، فلسطین میں جو کچھ ہوا، امام علی کا ماننے والا اس پر چپ نہیں رہ سکتا تھا، اس لیے کہ امام علی علیہ السلام کی واضح وصیت تھی، امام حسن و امام حسین علیہ السلام ان کے ذریعے سے ہم تک پہنچی ہے۔ کیا وصیت ہے؟ کُونَ لِلظَّالِمِ خَصْمًا وَلِلْمَظْلُومِ عَوْنًا۔ اے میرے بیٹوں، ہمیشہ ظالم کے خلاف، مظلوم کے حامی رہنا۔ اس جملے میں کوئی مجھے نکال کے دکھائے کہ مولا نے یہ کہا ہو کہ ہمیشہ اس مظلوم کی حمایت کرنا جو تمہارے مکتب سے تعلق رکھتا ہو۔ کوئی نکال کے دکھائے، کوئی نکال کے دکھائے کہ امام کے اس جملے میں کہیں یہ معنی آتا ہو کہ ہمیشہ اس مظلوم، پہلے دیکھ لینا کہ مسلمان ہے یا نہیں ہے، کہیں پہ بھی نہیں ہے۔ کُونَ لِلظَّالِمِ خَصْمًا وَلِلْمَظْلُومِ عَوْنًا۔ میرے بچوں، جو بھی مظلوم ہو اس کا ساتھ دینا، ایسا ہی ہے یا نہیں ہے؟ ظالم کے خلاف رہنا، چاہے تمہارا ہم مکتب کیوں نہ ہو، چاہے مسلمان کیوں نہ ہو، چاہے تمہارا پڑوسی کیوں نہ ہو۔ توجہ کیجئے گا۔ ایک بات، اس وجہ سے فلسطین میں جو کچھ ہوا اس پہ شیعہ خاموش نہیں رہ سکتے تھے۔ شیعہ کیسے اتنے مظالم پہ خاموش رہتے ہیں؟ جو کربلا کے مصائب پر رونے والے ہوں۔ شیعوں سے زیادہ ان مصائب کو سمجھ کون سکتا ہے؟
کون سمجھ سکتا ہے؟ اس ماں کے درد کو جو اپنے بچے کو اس طرح سے ہاتھ میں اٹھا کے کھڑی ہے کہ آدھا بچہ فاسفورس بم سے جھلس چکا ہے، جس کا گوشت گل چکا ہے، اس بچے کے درد کو شیعوں سے زیادہ کون سمجھے گا؟ کیونکہ شیعہ اس درد کو کربلا سے سمجھتے ہیں. کربلا میں شیعوں کے سامنے امام حسین کربلا میں اپنے چھوٹے سے بچے کو ہاتھوں پہ اٹھائے کھڑے تھے اور آواز دی تھی، کاش تم کربلا میں ہوتے، کاش تم کربلا میں ہوتے. لیتکم فی یوم عاشوراء جمیعا تنظرونی، اے کاش اے شیعوں تم کربلا میں ہوتے، دیکھتے مجھ کو. مولا کیا دکھانا ہے؟ کیف استسقی لطفلی فابوا یرحمونی، میں اپنے بچے کو ہاتھ پہ اٹھا کر لایا تھا فقط 2 گھونٹ پانی پلانے کے لیے، مجھ پہ رحم نہ کھایا. امام نے یہ نہیں کہا علی اصغر پہ رحم نہیں کھایا، مجھ پہ رحم نہ کھایا. ایک باپ کی ہاتھوں پر بچے کو منقلب کر دیا. کون سمجھے گا شیعت کے سوا اس درد کو عزیزوں؟ اب آپ نے جب اس درد کو سمجھا، آپ کے مساجد کے اندر دعائیں ہونا شروع ہوئیں. اب بعض لوگوں نے زبان کھولی کہ کیا ہو گیا ہے، یہ کیا ہے حماقت والی چیزیں، آپ کن لوگوں کے لیے دعا کر رہے ہیں؟ سنی تھی یہ بات؟ کن کے لیے دعا کر رہے ہیں بھائی؟ آپ ناصبیوں کے لیے دعا کر رہے ہیں. توجہ کیجئے گا، میں نے عرض کیا تھا کہ مومنوں کو وہ بات سنائی جائے گی جو مومنوں کے قابل قبول ہوگی. ایسا ہی ہے نا؟ یہ جو بات کی گئی کہ ناصبیوں کے لیے دعا کر رہے ہیں، ناصبی یعنی اہل بیت کا بغض رکھنے والا. اب اس بات کو مومن کا ذہن تھوڑا سا سوچے گا کہ یہ کیا کر رہا ہوں میں ایسا تو نہیں کر رہا ناصبی کے لیے حمایت میں آواز نکال رہا ہوں. ناصبی سے مومن کا کبھی بھی رشتہ استوار نہیں ہو سکتا. یہ میں اس ممبر سے بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، اور ابھی آپ سب سے کہلوانا چاہوں گا کہ اس وقت بھی زمین کے اوپر جہاں کہیں بھی ناصبی یعنی اہل بیت سے بغض رکھنے والا، جہاں کہیں بھی ناصبی موجود ہے، خدا اسے بدترین عذاب سے دوچار فرمائے. ہم سب کا عقیدہ ہے یہ، ہم سب کا عقیدہ ہے. لیکن آپ کو ایک بات سکھائی گئی، مت کہو فلسطینیوں کی مدد کرو، ان کے لیے دعا نہ کرو، ان کے لیے فاتحہ نہ پڑھو، چونکہ ناصبی ہیں. ناصبی کی تعریف کیا ہے بھائی؟ ناصبی کی تعریف ہے جو اہل بیت سے بغض رکھتا ہے. توجہ کیجئے گا، جو اہل بیت علیہ السلام سے بغض رکھتا ہے، اہل بیت علیہ السلام سے دشمنی رکھتا ہے، اہل بیت کے شیعوں سے نہیں. جس کو امام علی قابل قبول نہیں ہے، امام حسن جس کے لیے قابل قبول نہیں ہے، وہ ناصبی ہے. توجہ کیجئے گا، ممکن ہے کوئی شیعوں کے بعض اعمال و کردار کی وجہ سے شیعوں سے خائف ہو، مگر اہل بیت کی محبت رکھتا ہو، یہ ناصبی نہیں ہوگا. ناصبی کون ہے؟ جو اہل بیت سے بغض رکھتا ہے، امام علی سے بغض رکھتا ہے، عداوت رکھتا ہے، یعنی اس کا بس چلے تو ان کے ساتھ جو کر سکتا ہو کر جائے، یہ ناصبی ہے. آپ نے بڑے آرام سے کہہ دیا کہ فلسطین میں رہنے والے ناصبی ہیں. پہلے تو اس چیز کو آپ ثابت کیجئے، پہلے تو آپ اس کو ثابت کیجئے ایسا ہے یا نہیں ہے. اگر کسی زمانے میں وہاں پر ناصبیت کا عروج تھا، انصاف کی نگاہ سے دیکھی آج وہاں پر ناصبیت ہے یا نہیں ہے. میں نے مظلومیت کی بات ہٹا دی چونکہ انہوں نے جو روایت پڑھی اس کے اندر مظلومیت کا تذکرہ تھا. خوب غور سے سنیے گا، میں نے اضافی ٹائم کی آپ سے معذرت کر لی، پہلے ہی بات یہاں تک پہنچی ہے، شبہات پر بات کر رہا ہوں. فیصلہ آپ کریں گے، میری بھی بات ایک بات ہے اور جس نے یہ بات کی اس کی بھی بات ایک بات ہے. فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ کس کی بات درست ہے. یہ امتحان آپ کا ہے، یہ امتحان کی گھڑی سے آپ گزر رہے ہیں. کس کی بات صحیح ہے آپ فیصلہ کیجئے ائمہ کی تعلیمات کے سائے میں. توجہ کیجئے گا، توجہ کیجئے گا. بس آخری چند نکات عزیزوں، اگر کسی زمانے میں اس سرزمین کے اوپر ناصبی رہتے تھے تو اس وقت آیا وہ ناصبی ہیں یا نہیں، یہ دیکھ لیجئے. میں نے عرض کیا آپ کے سامنے، ناصبی کون ہے؟ جو اہل بیت سے بغض رکھتا ہے، جس کو امام حسن قابل قبول نہیں ہے، امام حسین قابل قبول نہیں ہے، جس کو رسول اللہ قابل قبول نہیں ہے. اس وقت جو حماس لڑ رہی ہے، اس حماس کی تاریخ میں جا کر دیکھ لیجئے. اس حماس کا اس وقت دفاعی طور پر جو کیمپ ہے وہ کیمپ کون سا ہے؟ حماس اس وقت کس کیمپ میں کھڑی ہے یہ دیکھیے آپ. حماس کس کیمپ میں کھڑے ہو کر کس کی بات کر رہی ہے کہ ہمارا ساتھ دینے والے کون ہیں؟ 2-4 کی بات کر رہا ہوں. حماس اس وقت کس کیمپ میں ہے؟ سعودیہ، قطر، اسرائیل، انگلستان، امریکہ. کیا کہہ رہے ہیں حماسی جن کو آپ ناصبی کہہ رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں اگر اس وقت ہماری کوئی مدد کر رہا ہے اور ہم ان کی مدد اور تعاون سے آگے بڑھ رہے ہیں تو فقط ایران اور حزب اللہ ہے. ایران اور حزب اللہ یعنی علی نہیں، علی کا ماننے والا شیعہ، علی نہیں، علی کے راستے پر چلنے والا شیعہ.
حماس واضح طور پر کہہ رہی ہے کہ اگر آج ہم کسی کی وجہ سے اسرائیل کا مقابلہ کرنے کے قابل بنے ہیں تو وہ علی کے ماننے والوں کی وجہ سے بنے ہیں. یعنی حماس اب فقط اہل بیت علیہ السلام سے عقیدت و محبت نہیں، اہل بیت کے راستے پر چلنے والوں کی محب بن گئی ہے، علی کے راستے پہ چلنے والوں کے کیمپ میں کھڑی ہے. تو جو علی کے ساتھ چلنے والوں کے ساتھ کھڑے ہوں وہ ناصبی ہوں گے یا محب اہل بیت ہوں گے؟ عقل کی بات ہے یا نہیں ہے؟ میں نے بھی اپنی بات آپ کے سامنے رکھ دی، طالب علمانہ انداز میں اس سے اچھا نہیں بیان کر سکتا تھا. انہوں نے بھی بات کر دی. آپ فیصلہ کر لیجئے گا، جس کی دلیل آپ کو اپیل کرے مان لیجئے، قیامت میں جواب خود دیجئے گا، قیامت میں جواب خود دینا ہے. حماس شیعت کے ساتھ کھڑی ہے واضح طور پر، آنکھیں یقین کیجئے جو اس وقت ایران کا کردار ہے. اگر اس کے عشر عشیر بھی ترکی کا یا مصر کا کردار ہوتا، آپ اس وقت دنیا کے پروپیگنڈے کی زبان سے سن رہے ہوتے کہ فلسطینیوں کی حمایت کرنے والے یہ لوگ ہیں. امریکہ مرد آباد، مرد آباد، مرد آباد، امریکہ، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ سلام، وہ واضح طور پر کہہ رہے ہیں کہ ہمارا یہ جنگ ہے، اس جنگ کے اندر ہم نے سرنگیں کھودی ہیں. ان سرنگوں کو کھودنے کا مشورہ اور اس کے مطابق جنگ کی تیاری کرنے کا مشورہ کس نے دیا؟ ابھی آپ نے سنا ہوگا حماس کے لیڈر نے کہا. کس نے دیا؟ دو لوگوں کا نام لیا، عماد مغنیہ شہید لبنان کا حزب اللہ کا شہید، اور شہید قاسم سلیمانی. یعنی اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے پوری جنگ لڑ کون رہا ہے؟ علی والے لڑ رہے ہیں. کیونکہ جب بھی کبھی یہودیوں سے مقابلہ ہوا تو علی والے ہی سامنے کھڑے رہے ہیں. اگر اس زمانے میں خیبر علی نے فتح کیا تو آج بھی یہ سرزمین علی والوں کے ذریعے سے ہی فتح کی جائے گی. بس توجہ کیجئے گا. اور جن کی سمجھ میں یہ دلیل بھی نہیں آئی ان کے سامنے ایک اور چھوٹی سی دلیل رکھ دیتا ہوں، بہت واضح سی دلیل، 2 اور 4 والی دلیل. وہ کون سی ہے؟ امام علی نے ایک معیار دیا. وہ معیار کیا ہے؟ توجہ کیجئے گا. امام نے ایک معیار دیا. اس معیار سے پہلے ہم اور آپ کون ہیں؟ مسلمان ہیں یا نہیں ہیں؟ الحمدللہ ہیں. اسرائیل مسلمانوں کا دشمن ہے یا نہیں ہے؟ کسی کو شک نہیں. ہم مسلمان ہیں. اسرائیل کون ہے؟ مسلمانوں کا دشمن. یعنی اگر اس کا بس چلے تو اپنی حکومت کو حاصل کرنے کے لیے اپنی جنگ کو پھیلاتا ہوا پاکستان میں آئے گا یا نہیں آئے گا؟ فیصلہ ہے، عقلی فیصلہ ہے نا ہم سب کا. آئے گا. نیل سے فرات تک کا نعرہ اس کا ہے، بالکل ہے. ٹھیک ہے، میں اور آپ مسلمان، پاکستان اسلامی ملک. اسرائیل کا اگر بس چل جائے پاکستان پر بھی حملہ کرے گا. یعنی اس کا مطلب ہے میرے اور آپ کا دشمن کون ہے یا نہیں ہے؟ مولا کا معیار لیتے ہوئے آگے بڑھ جائیں. جو پچھلی بات سمجھ نہیں آئی جن کو اس سے سمجھ میں آئے گی. مولا نے ایک معیار دیا کہ تمہارے دشمن کا دشمن تمہارا دوست ہوا کرتا ہے. اگر اسرائیل میرا دشمن ہے تو ابھی میرے دشمن کے مقابلے میں کون کھڑا ہے؟ حماس کھڑی ہے. مولا کے قول کے مطابق ہی صحیح. آؤ حماس کے لیے دعا کرو کہ چونکہ تمہارے دشمن کا دشمن تمہارا دوست ہے، تمہارے دشمن کا دشمن دوست ہے. اس دوست کی حمایت میں ہی ہاتھ اٹھا لو، اس دوست کی حمایت میں ایک چند کلمے بات کر لو. توجہ کیجئے گا، یہ فتنے کا دور ہے. بس بحث تمام کر دی. اس سے سمجھ کے نکلنا ہوگا، آپ کو نکلنا ہوگا. بیان کرنے والے میری طرح کے بھی آئیں گے، میرے علاوہ بھی آئیں گے، صاحبان امامہ بھی آئیں گے، خطیب بھی آئیں گے، ذاکر بھی آئیں گے، اہل قلم بھی آئیں گے، اہل کتاب بھی آئیں گے. توجہ کیجئے گا، فیصلہ آپ نے کرنا ہے، آپ نے سمجھنا ہے. امام کے لشکر تک آپ نے پہنچنا ہے، اپنے آپ کو کھرا آپ نے بنانا ہے، اپنی عقل کو آپ نے استعمال کرنا ہے. فتنے کے زمانے میں اگر انسان فتنے کو نہ سمجھ پائے، مصائب کے اندر آ گیا تو پھر مصیبتیں کیسی پڑتی ہیں. پھر وہ دختر رسول کہ جس کو لیے رسول اللہ نے ارشاد فرمایا من آذاہ آذانی، فاطمہ مجھ سے وہ عظمت اور اہمیت رکھتی ہے کہ من آذاہ آذانی، جس نے اس کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی. اس جملے میں رسول اللہ نے کہا کہ دیکھو اس کو اذیت مت دینا اگر تمہیں اللہ کے رسول سے محبت ہے تو، کیونکہ اس کی اذیت اس تک نہیں رہے گی، مجھ تک پہنچے گی.
جس نے اس کو اذیت دی. بس میں اس جملے کو پلٹ کر ایک معنی میں کہہ دوں, یا رسول اللہ, بس آپ کی بات کا مطلب مجھ جیسا حقیر یہ نکالے گا کہ جو تعزیانہ فاطمہ زہرا کے ہاتھ پر پڑا ہے اس کی شدت کو آپ نے بھی محسوس کیا ہے. من آزا آزانی, کیسے ممکن ہے اللہ کے رسول اس اذیت کو محسوس نہ کریں؟ اے مسلمانوں, کیا کیا تم نے؟ یہ قبر میں رسول اللہ کو اذیت میں ڈال دیا. اب اگر فاطمہ زہرا کا پہلو شکستہ ہوا ہے تو اس پہلو کی سختی رسول نے محسوس کیا قبر میں. من آزاہا آزانی, رسول اللہ بیان فرما کے گئے دنیا سے. عزیزوں, فاطمہ زہرا, اگر ان امت فتنوں کو نہ سمجھے تو فاطمہ زہرا پر اتنی بڑی مصیبتیں آ جاتی ہیں. بس وہ وقت آ گئے عزیزوں, جناب سیدہ کے آخری ایام آ گئے. اس مدینے میں علی اتنے غریب ہو گئے کہ فاطمہ زہرا نے پوچھا تھا, علی میں نے سنا ہے کوئی آپ کو سلام نہیں کرتا. میرے مولا نے پلٹ کر کہا تھا, زہرا کاش اتنا ہوتا, نوبت تو یہ آئی سلام میں کروں تو جواب نہیں دیتے. انہی حالات میں میرا مولا گھر میں آئے, دیکھا فاطمہ زہرا کھڑی ہوئی کام کر رہی ہیں. خوش ہوئے میرے مولا, کہا دختر رسول آج کیفیت بہتر لگتی ہے. میری جناب سیدہ نے جواب دیا, علی بس اب محسوس ہی ہوتا ہے کہ میرے جانے کا وقت آ گیا ہے, لہٰذا میں چاہتی ہوں جاتے جاتے آخری چند لمحات میں آپ کی اپنے بچوں کی جو خدمت کر جاؤں. عزیزوں, وہ وقت آیا جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے کہ اے علی اگر وقت ہو تھوڑی دیر بیٹھ جائیے. بس عزیزوں, مخصوص جملے آج کے بیان کروں, وصیت جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کہ علی تھوڑا سا وقت دیجئے, تھوڑا بیٹھ جائیے. ایک عجیب جملہ جناب سیدہ نے کہا, علی تھوڑی دیر کے لیے زہرا کی بات سن لیجئے, کیونکہ اس کے بعد پھر زہرا کا کلام سننا نصیب نہیں ہوگا. اشرکم اللہ, خدا جانے اس جملے نے علی کے دل پر کیا کیا ہوگا. جناب سیدہ بیٹھ گئی, میرا مولا بیٹھ گیا. امام علی سے جناب سیدہ نے وصیت شروع کی, اے علی میری پہلی بات تو یہ ہے, اے علی میں آپ کے گھر میں آئی تھی, اگر اس گھر میں مجھ سے کوئی کوتاہی سرزد ہوئی ہو تو علی مجھ سے درگزر کیجئے گا, میری شکایت نہ کیجئے گا. علی تڑپ گئے. فاطمہ زہرا, آیت تطہیر آپ کے بارے میں نازل ہوئی, آپ سے غلطی کا تصور بھی نہیں ہو سکتا. ہاں علی نادار تھا, علی کے گھر میں کبھی کھانے کو میسر تھا کبھی نہیں تھا, آپ نے فاقوں میں زندگی گزاری ہے. اے فاطمہ, علی کی غربت کی شکایت بابا سے نہ کیجئے گا. بس عزیزوں, یہ جملوں کا رد و بدل ہوا. جناب زہرا نے کہا, علی میری اگلی وصیتیں بھی سن لیجئے. اے علی میرے مرنے کے بعد آپ خود مجھے غسل دیجئے گا, علی خود ہی مجھے کفن پہنائیے گا, علی خود ہی مجھے قبر میں اتاریے گا, علی میری قبر کو بند کرنے کے بعد سرہانے بیٹھ جائیے گا, ارے میری قبر پر قرآن کی تلاوت کیجئے گا. بس آخری جملہ. پھر میری بیوی نے کہا, اے علی لا تنسانی بعد مماتی, علی میرے مرنے کے بعد مجھے بھول مت جائیے گا, ارے میری قبر پر آتے رہیے گا. میں ایک جملہ عرض کروں بی بی کی شان میں, اے جناب سیدہ, علی بھلا کیسے ممکن ہے آپ کو بھول جائیں گے؟ ارے علی کا آپ کے سوا غمخوار کوئی نہیں ہے. اب اپنے انداز میں بیان کروں, شاید میری بیوی یہ بیان کر رہی ہو, علی آپ کے بعد آپ کی مصیبتوں کو سننے والا کون ہوگا؟ ابھی تو آپ آتے تھے اپنے غموں کو مجھ سے بیان کرتے تھے, اب میرے بعد غموں کو کس سے بیان کریں گے ہم؟ مگر میں یہ جانتی ہوں, ارے بیٹیوں کو باپ سے بڑی محبت ہوتی ہے, بیٹیاں باپ کے غم کو سمجھ لیتی ہیں. ایسا نہ ہو آپ کے مغموم چہرے کو دیکھ کر ارے زینب آپ کے پاس آئے, آپ اپنے غموں کو زینب سے بیان کریں. علی زینب چھوٹی ہے, ارے آپ آ کر اپنے غموں کو مجھ سے بیان کیجئے گا. زینب نے حسین کے غموں کو برداشت کرنا ہے, زینب نے بڑے غموں کو
سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ألا لعنة الله على القوم الظالمين اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك اللهم لعنهم جميعا۔ پروردگار تو رحمت کا واسطہ اس توسل اور مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ بار اللہ تو رحمت کا واسطہ بانیان مجلس امامیہ آرگنائزیشن سادات کالونی کی جانب سے اس مجلس کا اہتمام 3 دن کی مجالس کا اہتمام ہے، خدا ان تمام بانیان کی تمام توفیقات میں اضافہ فرما۔ پروردگار تو رحمت کا واسطہ دنیا میں جہاں کہیں بھی فرش عذاب بچا اس فرش عذاب پر آنے والے مومنین و مومنات کی جان و مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگار تو رحمت کا واسطہ اس دوران پرفتن میں ہمیں فتنوں سے بچ کر نکلنے کی توفیق صلاحیت عطا فرما۔ پروردگار تجھے تیری رحمت کا واسطہ ہمیں مکتب حسینیت کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کا دفاع اور پرچار کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگار تجھے رحمت کا واسطہ اس وقت اس جمع حاضر میں جو مومنین جو اپنی خواہشات لے کر بیٹھے ہیں ان تمام مومنین کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما۔ ان کے گھروں میں جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار مرحمت فرما۔ دعائے صحت کی اپیل آئی ہے محترم جناب سید اظہر حسین صاحب، سید محمد علی، محترمہ شہنیلا خورشید اور اس کے علاوہ بھی جو مومنین و مومنات ہیں ان سب کے لیے دعا کریں خدا محمد و آل محمد کے صدقے ان سب کو شفاء کامل عنایت فرمائے۔ پروردگار تمام مراجع عظام کو، رہبر معظم کو صحت سلامتی طول عمر عنایت فرما۔ مجاہدین اسلام کو فلسطین، لبنان، یمن میں کامیابی نصیب فرما۔ ہمیں شعور کے ساتھ ظہور تک بڑھنے کی صلاحیت عنایت فرما۔ اپنی آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما۔ سورہ فاتحہ کی درخواست سے پہلے میں دوبارہ اپنے اس سے آپ تمام مومنین سے اضافی وقت لینے کی معذرت چاہوں گا۔ آپ سب کا اضافی وقت لیا، مطالب کچھ ایسے ہو گئے تھے کہ ان کو تکمیل تک پہنچانا ضروری تھا۔ بہرحال جو وقت مرحوم سید اشتیاق حسین ابن سید جواد حسین، سید قائم رضا ابن سید الطاف حسین، سید محمد سلطان ابن سید فدا حسین کے لیے سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ پروردگار الحمد و اخلاص کا ہدیہ ان تمام مرحومین جن کے نام لیے گئے، مخصوصاً شہید قائد علامہ عارف حسین الحسینی، شہید ڈاکٹر محمد علی نقوی، شہید استاد سبت جعفر، تمام شہداء ملت جعفریہ کی روح کو ایصال فرما۔